السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، عوام کے پرزور اصرار پہ بہت عوام پھڑک رہی تھی، تڑپ رہی تھی کہ یار کیوں آخر ملک میں پٹرول اتنا سستا ہے، تھوڑا سا مہنگا کریں یار، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو فائنلی جناب حکومت نے عوام کی بھرپور فرمائش پہ فائنلی جناب پٹرول جو کہ 12 روپے مہنگا ہونے کی سمجھی گئی تھی، اس کو کہا کہ نہیں جناب ایسے نہیں، آپ کریں گے اس کو تقریباً 2.25 روپے مہنگا، جس کے بعد اب پٹرول 111 روپے کے لگ بھگ ہو گیا ہے، مطلب 111 سے کچھ اوپر. تو شباب اسی وجہ سے آج پوری قوم سیلیبریٹ کر رہی ہے، اپنے بچوں کو خوشی میں اسکول بھیج دیا ہے ایسے ہی کیونکہ پیٹرول مہنگا. ایسے اوکے اوکے اوکے. ویسے شباب آپ نے دیکھا نا 2 مہینے میں پیٹرول کی پرائس ابھی جب سے سال شروع ہے تو کافی ہر 15 دن کے بعد ہمیں خوشخبری تو ملتی ہے عوام کو، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے. بالکل وہ ضروری ہے نا، مطلب اس کے بغیر لوگ خود کیسے خوش رہیں گے. ویسے اینی وے معاملہ یہ ہے جناب کہ پٹرول کی یعنی تیل کی عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور چونکہ عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب تیل کی قیمتیں ہم نہیں بڑھانی، تو وہ تو ایک لیکن جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو شفاعت اور کن کی چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے مجھے بتائیں. مدیحہ اب یہاں پہ ہم ساری باتیں اگر کرنی شروع کر دیں گے تو جو لوگ قیمتیں نہیں بھی بڑھا رہے نا وہ کہیں گے یار پٹرول بڑھ گیا ہے. اچھے خاصے بھی بیر وہ ریڈی پہ دیکھیں سستے لگے، انہوں نے کہا نا بھائی پیٹرول کی قیمت مہنگی ہے تو میرے تو بیر کو تو میں پیٹرول کے انجیکشن لگاتا ہوں، یہ تو پیٹرول کی ٹیکوں میں بیر میرے اتنے بڑے ہوتے تو میں تو ان کی بڑھاؤں گی. ایسا ہی ہے. آج بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، کورونا وائرس پھیل رہا ہے، ساری باتیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ، مگر سب سے پہلے کس بات پہ کیا بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پہ. بچوں کی موج مستیاں ختم، کورونا وبا کی دوسری لہر کے بعد بند ہونے والے اسکول آج سے کھل گئے. چین سے 5 لاکھ ویکسین کی پہلی کھیپ بھی C-130 میں اسلام آباد پہنچ گئی. سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کو لگائی جائے گی. گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 5.7% پر آ گئی. ٹماٹر انڈوں کی قیمتوں میں کمی، نئی فصل آنے سے مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتیں بھی نیچے آنے لگی. تو پیارے بچوں، نیارے بچوں، چھوٹے بچوں، بڑے بچوں اور بہت سارے بچوں، آپ کی تمام تر موج مستیاں ہو گئی ہیں ختم، لگ گیا ہے فل سٹاپ، اور آج سے یہ سارے چھوٹے بڑے تمام تر بچے جو ہیں شفاعت یہ گئے ہیں اسکول. جی جناب، بچے اسکول پہنچ گئے ہیں اور جامعات بھی آج سے کھل رہی ہیں، اور کووڈ-19 کیسز نسبتاً تھوڑے سے کنٹرول ہوئے ہیں. گو کہ ابھی بھی کوئی کووڈ گیا نہیں ہے، لیکن کچھ وہ جو بڑی ویو تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. تو جس کے بعد مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں، لیکن کچھ اسکولوں میں تدریسی عمل کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز کا سلسلہ برقرار رہے گا. NCOC نے اساتذہ، بچوں اور عملے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کی یقینی بنانے کی ہدایت، سینیٹائزرز اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا ہے، جبکہ تعلیمی اداروں میں احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا جائے گا. 26 نومبر کو احتیاطی تدابیر کے طور پہ تعلیمی اداروں میں تدریس کا سلسلہ معطل ہو گیا تھا. 18 جنوری کو 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے تدریسی عمل کا آغاز کر لیا گیا تھا، اور آج سے پہلی سے 8ویں جماعت تک کے لیے تدریسی عمل کا آغاز ہو چکا ہے. بالکل شفاعت 9, 10 اور اس کے علاوہ میں دیکھا کہ جو او لیولز اور ای لیولز کے لیے تو اسکول پہلے کھل چکے تھے. اسکولوں میں آج کیا صورتحال ہے؟ پشاور اور کراچی میں صورتحال جانیں گے، ہمیں جوائن کریں گے پشاور سے ہمارے نمائندہ شازیہ نثار، جبکہ کراچی میں اسکولز میں کیا سچویشن ہے بتائیں گے ہمارے نمائندے افضل خان. تو سب سے پہلے تو ہم ذرا کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل، کیا اسکولوں کے باہر آج گہما گہمی ہے اور بچے کن تاثرات کے ساتھ، اچھی شکلیں یا ڈاؤن فیسز کے ساتھ اسکول آ رہے ہیں؟ بتائیے گا اس حوالے سے. جی دیکھیے، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی آج تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں، اور پہلی سے 8ویں جماعت کی کلاسز کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. صبح کے وقت ننھے منھے بچے اسکولز جو ہے وہ پہنچ رہے تھے اپنے والدین کے ہمراہ، اور حاضری جو ہے وہ معمول کے مطابق تھی، لیکن بچے جو ہے وہ کچھ صبح کے وقت اٹھنے میں شاید ابھی ان کا جو روٹین ہے وہ نہیں بن پایا، اس لیے انہیں کچھ مشکلات کا سامنا تھا. کچھ بچے کچھ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے، کچھ بچے ڈل تھے، لیکن تمام والدین کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث جو اسکول بند ہوئے تھے اس کی وجہ سے آن لائن جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ تو جاری تھا، لیکن اس میں نہ ہی بچوں کو کچھ زیادہ سمجھ آ رہا ہے، نہ ہی انہیں اتنا زیادہ مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اسکول کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس ایکٹیویٹیز کے تحت بھی بچے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مرحلہ وار اسکولز کھولے جا رہے ہیں. اس سے قبل پہلے مرحلے میں 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسز کا
آغاز کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو اسکول کھلا ہے تو اس کے بعد بھی بغیر ماسک اسکول کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. غیر متعلقہ افراد کا بھی اسکول کے اندر داخلہ منع ہے. شیئر بھی کیا اسکول کے ساتھ آف کورس ایس او پیز کو عمل درآمد کرانا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ کورونا کے کیسز پھیلیں گے. بچوں سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ بچوں نے آپ کو بتایا کہ وہ کتنے خوش ہیں کہ آج اسکول کھل گیا اپنے دوستوں سے ملنے کے اتنے دنوں کے بعد؟ جی بالکل, بچوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں. اسکول کے اندر کافی گہما گہمی ہوتی ہے اور ان کے دوست ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں اسکول کے اندر پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. جو اسٹڈیز کا عمل ہے, جو ان کے ٹیچرز کے ساتھ ان کا جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ انہیں اسکول کے اندر جو ہے وہ معمول کے مطابق پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے. آن لائن انہیں بہت زیادہ مزہ نہیں آتا. اس کے علاوہ نہ ہی وہ اپنے دوستوں سے مل پاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو دیگر ایکٹیویٹیز وہ اسکول کے اندر کرتے تھے یا جو تو بچے مطلب کچھ مطمئن ہو گئے ہیں, بچوں کی جو ہے وہ جو خواہشات ہیں فائنلی ان کو کچھ شانتی ملے گی. تو ذرا پشاور کا رخ کرتے ہیں جناب, ہماری نمائندہ شازیہ نثار موجود ہیں وہاں ہمارے ساتھ. تو شازیہ آپ بتائیے ٹھنڈ کیسی ہے, پہلے تو یہ بتائیں, اور دوسرا یہ کہ بچے کس تعداد میں اسکول آئے ہیں؟ جی بالکل, آج ٹھنڈ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ مجھے بھی صبح صبح اٹھنا پڑا ہے اور کافی زیادہ ٹھنڈ تھی اور یہاں پر بچوں کی کافی تعداد زیادہ ہے. آج میرے ٹیچر سے بات ہوئی اور جو ہم نے بچے دیکھے تو جوک در جوک گروپ کی صورت میں بچے اسکول آ رہے تھے اور جو بچہ تھی وہ بھی کافی خوش تھی ہماری ہوئی ہے. اور جو ان کی ایکسائٹمنٹ ہے, جو سردی میں بچوں کا آنا ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں اور ریڈ کلر کے سویٹرز پہنے ہوئے, تو وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی. میں ٹیچر سے بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ آج ماشاءاللہ بچیاں خوش بھی ہیں اور خوبصورت بھی نظر آ رہی تھی ان ماسک میں. باقاعدہ طور پر اسکولز کے گیٹ کے پاس ان کے لیے جو ایس او پیز کے تمام مراحل ہے اسے ہوتے ہوئے وہ کلاس رومز کے اندر جاتی ہیں. سینیٹائزر رکھا ہوا ہے, ان کے لیے صابن رکھا ہوا ہے, پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور ماسک بھی اگر بچیاں خود سے نہ لے کر آئیں تو اسکول کے گیٹ پر ان کو اویلیبل ہوتی ہیں, ان کو ماسک دیے جاتے ہیں اور بچیاں پھر اس کے بعد کلاس روم میں جا کر بیٹھتی ہیں. کافی بچوں سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ کافی خوش ہے, کافی ایکسائٹیڈ ہے کہ ہم دوستوں سے بھی ملے ہیں. بچے تو خوش ہیں, سوشل ڈسٹینس بھی کہ بچے کہ جب اسکول میں انٹر بھی ہو رہے ہیں, ہاتھ سینیٹائز بھی کریں, ماسک بھی لگائیں, بڑے پیارے لگ رہے ہیں کہ ابھی سے بچوں کو پتہ ہے. یہ بچوں کے والدین کے بارے میں بتائیں جو بڑا پریشان تھے آن لائن کلاسز سے, ان کو بھی ماؤں کو 3-4 گھنٹے ساتھ بیٹھنا پڑتا تھا, ان کے کیا تاثرات تھے, وہ کتنی خوش تھیں آج کے دن؟ جی بالکل, آج ہم سے یہاں پہ 1-2-3 والدین بھی ہمیں ملے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کافی تنگ آ گئے تھے کیونکہ یہاں بچوں کے لیے نیٹ کی سہولت موجود نہیں ہوتی تھی, یا نیٹ ویک ہوتا تھا یا پھر ڈیٹا کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ایسی صورت میں بچیاں پڑھ نہیں سکتی تھی. بچے جو گھروں میں ہوتے تھے وہ نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ اسکول جا سکتے تھے, تو ٹینشن بنی ہوتی تھی. آج جب وہ اسکول آئے ہیں تو ان لوگوں کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے کیونکہ جو اسکول کی ٹائمنگ ہے وہ 1:30 بجے انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور جن اسکولوں میں تعداد زیادہ ہے تو وہاں پہ سیکنڈ شفٹ بھی لگائی جائے گی. تو آن لائن کلاسز سے ان کی کچھ حد تک جان چھوٹ جائے گی. جو بڑی کلاسز ہے وہاں پر آن لائن کلاسز ہوں گی, لیکن جو چھوٹی بچوں کی اسکول ہے تو وہاں پہ 1:30 بجے چھٹی ہوگی. بریک کا ٹائم اس میں نہیں رکھا گیا اور جو جن اسکولوں میں اسپیس زیادہ ہے وہاں پہ صبح کے شفٹ میں ہی تمام بچوں کو پڑھایا جائے گا. بہت بہت شکریہ جی. شازیہ نثار ہماری نمائندہ پشاور سے بتا رہی تھی اور ہمارے نمائندے افضل خان ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں کراچی سے صورتحال بتا رہے تھے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. اور اگین بچوں کو ریسیس نہیں ملے گا, بریک نہیں ملے گی, اسمبلی بھی نہیں ہوگی. اسمبلی بھی نہیں ہوگی. اسمبلی میں تو چلو ویسے ہی ذرا بچے جو ہے نا اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں بعض اوقات ناخن چیک ہو جاتے ہیں, بال چیک ہو جاتے ہیں, یونیفارم چیک ہو جاتی ہے, کوئی ایک کا چنڈ ونڈ بھی لگ جاتی ہے کبھی کبھار. تو بہت بڑھیا بچپن میں خاص طور پہ اسمبلی بھاگتے تھے, لیکن ریسیس بہت ضروری ہے. ہاں ریسیس بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن شفاعت ابھی اللہ کر کے اسکول کھلے ہیں اور میرے خیال سے اسکولز اگر ایس او پیز پہ عمل درآمد کرائیں گے. فرائیڈے کو شفاعت ہم نے بتایا کہ کراچی میں, سندھ میں کتنی سرکاری یونیورسٹیز اور کالج میں کیسز بڑھے ہیں. ایگزیکٹلی کلاسز وغیرہ بھی سیلنگ کی جو کہ کرنی چاہیے تھی. خیر ایس او پی پہ خیال رکھنا پڑے گا وہی, ورنہ یہ اسکول دوبارہ بند ہو سکتے ہیں. آگے بڑھتے جناب, اور کورونا وبا کے حوالے سے آپ کو ایک اور اہم خبر دیتے چلیں کہ اس وبا کی ویکسین کی جو پہلی کھیپ تھی یہ آج اسلام آباد پہنچ جائے گی. یہ بھی پہنچی نہیں ہے جناب, اور جو ویکسین ہے یہ چین کے دارالحکومت بیجنگ سے پاکستان ایئر فورس کے طیارے C-130 کے ذریعے اسلام آباد پہنچائی جائے گی. اور یہ طیارے سے لائی جانے والی ویکسین کی جو تعداد ہے یہ 5 لاکھ ہے. 5 لاکھ ڈوزز جناب, یہ ایک تحفے کے طور پہ آ رہی ہیں چائنا سے, اور ان ڈوزز کے آنے کے بعد پاکستان میں ویکسین لگانے کا عمل باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا. پاکستان میں چینی سفیر کا اپنے ایک ٹویٹ میں کہنا ہے کہ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی اور فخر ہے
کہ چائنا پاکستان کو کورونا ویکسین فراہم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن ورکرز کو سب سے پہلے ویکسین لگائی جائے گی۔ تیار ہے اور اس کو آپ لے جائیں۔ جہاز چلا گیا ہے، انشاءاللہ میں آج جا رہا ہوں اور کل میں جو کھیپ آ رہی ہے پہلی ویکسین کی، انشاءاللہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس کو ریسیو کرنے خود جاؤں گا، اور پوری چین کے جو سفارتکار ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو یہ ویکسین دستیاب ہو جائے گی۔ اور عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جب یہ ویکسین فرنٹ لائن ورکرز کو، ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے ورکرز کو جب لگ جائے گی تو اس کے بعد یہ عام عوام کے لیے ویکسین مفت دستیاب ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہو جائے گا اور 1,70,00,000 دستیاب ویکسین کی تمام خوراکیں رواں سال جون تک مل جائیں گی۔ ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ چائنیز گورنمنٹ نے جو 5 لاکھ ویکسینز جو ڈونیٹ کی ہیں، سب سے پہلی جو ترجیح تھی وہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز تھے، جن کی رجسٹریشن پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، 4 لاکھ سے زیادہ رجسٹر کر چکے ہیں۔ ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ تو اگلے 2-3 دن کے اندر شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کے بعد جو اگلی ترجیح ہے وہ 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں۔ یہ کوویکس جو ہے صرف اسی کے ذریعے جو ہے ہمیں ٹوٹل جو ملنی ہے وہ تقریباً 4.5 کروڑ کے لیے ملے گی۔ ٹوٹل آپ سمجھ لیں ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا، اگر سب لوگ ویکسین جن کو ویکسینیشن ہونی چاہیے وہ لگوانے کو تیار بھی ہو جائے تو تقریباً 8 کروڑ کے قریب یہ نمبر بنے گا۔ کم سے کم 3 سورسز سے تو ابھی کنفرم ہو گیا ہے جہاں سے ویکسین ملنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے مہیا کی جائے گی، لیکن یہ کئی مہینوں کے اندر ہوگا ممکن۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ شاہ صاحب، چائنیز ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ان کو فخر ہے کہ چائنا پاکستان کو ویکسین فراہم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، ایک بڑی زبردست مثال قائم ہوئی ہے، کیا کہیے گا اس پہ؟ یقیناً ہم چین کے شکر گزار ہیں کہ چین نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ہمیں ویکسین مہیا کی ہے۔ کچھ عرصے سے چین کے ساتھ پاکستان کی بات چیت چل رہی تھی اور ہم نے اپنی ضروریات ان کے سامنے رکھی تھی، اور انہوں نے 5 لاکھ ڈوزز ہمیں بطور ایک گفٹ کے پیش کیا ہے، اور جو ہماری دیگر ضروریات ہیں کوئی 1.1 ملین ڈوزز کی فروری کے آخر تک کی، انشاءاللہ اس پر بھی مجھے کبھی امکان ہے کہ پیش رفت ہوگی اور انشاءاللہ ہماری ضروریات پوری ہوں گی۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ چائنا سے تو بھی ویکسین آ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کون کون سے ممالک سے ویکسین آئیں گی پاکستان میں اور یہ کب تک آ جائیں گی؟ دیکھیے میرا تو رابطہ تھا چین کے ساتھ، اور میں چین کے وزیر خارجہ سے رابطے میں تھا۔ میری دسمبر میں بھی ان سے بات ہوئی تھی، پھر 21 جنوری کو دوبارہ بات ہوئی جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم بالکل ہم دینے کو تیار ہیں، آپ اپنا جہاز بھجوائیے۔ دیگر جو ممالک ہیں ان سے ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ شاید آپ کو NCOC سے بہتر معلومات مل جائے جو وہ سے ڈیل کر رہے ہیں۔ یہاں کیونکہ دفتر خارجہ کو کہا گیا تھا کہ ہم چین کے ساتھ اپنا رول پلے کریں، تو ہم نے اپنا رول پلے کیا اور اس میں ہمیں کامیابی ہوئی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے اس سے جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پیرامیڈک اسٹاف ہے، جنہوں نے بہت رسک لیا پچھلے دنوں میں اور بہت سی اموات بھی ہوئی، انہیں ہم محفوظ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور جو ہمارا زیادہ ولنریبل طبقہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ سہولت ملے گی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ ویکسینز کی صورتحال کیا ہے اور کس حد تک ویکسینز جو ہیں اس وقت دستیاب ہو چکی ہیں۔ لیٹس سی جناب آگے چل کر کیسے یہ ویکسینز لگائی جاتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ویکسین لگنی ہے، اس کے بعد پھر جناب کے ویکسین کی اویلیبلٹی کے حساب سے عوام کو کیسے ملتی ہے؟ بالکل شفاعت، اور عوام کو یہ ویکسین جو ہے ان کے لیے کب تک یہ دستیاب ہوں گی، کہ کیا آیا وہ جون سے یا جولائی میں ان کو ویکسین لگ جائے گی، کیونکہ اب یہ پروسیس بھی
तेजी से मुकम्मल करना होगा कि जो हमें पैरामेडिक स्टाफ को वैक्सीन लगानी है। एग्जैक्टली ये क्योंकि बहुत जरूरी, जैसे असद उमर साहब ने बताया था कि 2 करोड़ डोजेज जो है बाय जून अवेलेबल होंगी, और अगर 8 करोड़ तक हम कर लेते हैं तो हम कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो स्प्रेड है उसको 50% तक कंट्रोल कर लेंगे, व्हिच इज वेरी गुड अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन इससे चले हमें ये होगा, Oh, वो yes. मेरे ख्याल से जून या जुलाई के बाद शुरू होगा Precisely. इंशाल्लाह। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते और इतना आगे बढ़ते हैं कि जनाब अब मैं तो कहती शफात, आगे बढ़ने के लिए हमारा तो पेट्रोल मुक गया, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। मतलब क्या हो रहा है शफात? ये 111 रुपए जनाब, अब नई जो कीमत आई है 2 रुपए 70 पैसे का इजाफा हुआ है, तकरीबन 3 रुपए समझ लें जनाब। और उसके बाद जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 88 पैसे इजाफा हो गया, और नई कीमतों का इतलाक गुज़िश्ता रात 12 बजे से हुआ है। और ओगरा ने पेट्रोल की कीमतों में 13 रुपए 18 पैसे की जो है अप्रूवल मांगी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो फाइनली जनाब जो अप्रूवल मिली है वो 2 रुपए 70 पैसे की। बिल्कुल शफात, हाई स्पीड डीजल की कीमत 12 रुपए 12 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन इतनी भी खैर इतने पैसे नहीं हुए। तो ये तो पेट्रोल की सूरत हाल थी। अवाम काफ़ी से परेशान है और अवाम कह रहे हैं कि भाई मतलब हर 15 दिन के बाद हम देखते हैं कि हमें जो पेट्रोल है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो ऑफ कोर्स उससे जुड़ी हर चीज़ की कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ती है। इनफैक्ट जो चीज़ें उससे नहीं भी जुड़ी हुई थी उनकी भी प्राइस बढ़ती है। हम फल और सब्जियों की बात करें, चलिए ट्रांसपोर्टेशन की बात समझ में आती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन इसके अलावा और ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि जो कि बहुत सारी चीज़ों के अपने आसपास हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है पेट्रोल की? बहुत सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ती है, एग्जैक्टली ये एक बड़ा मसला रहा है। और अगर दिसंबर में इन्फ्लेशन देखी जाए जनाब, तो दिसंबर में इन्फ्लेशन थी तकरीबन 8.1%। जनवरी के जो अदाद शुमार सामने आए हैं जनाब, वो जो महंगाई की शरह है, चीज़ें महंगी तो हो रही हैं लेकिन वो अब उस तरह से महंगी नहीं हो रही जैसे दिसंबर में थी, वो 5.7% पे आ गई है। कैसे हुआ जनाब? ये ऐसे हुआ कि मार्केट में ताज़ा फसल आ गई, और जब ताज़ा फसल आती है तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन में वो फूड इन्फ्लेशन का होता है, उसको बड़ा डेंट पड़ा है। और ख़ासतौर पर वो टमाटर जो कि 80-85 रुपए फी किलो का मिल रहा था, वो अचानक जो है चूँकि मंडी में टमाटर की बहुतात हुई है वो 25 से 28 रुपए पे आ गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन बहरहाल कुछ इन्फ्लेशन में कमी जरूर आई है। ये शफात हमने स्पेसिफिकली देखा भी है कि जब से टमाटर की जो प्राइस वगैरह के हवाले से बात भी करते हैं, तो जब भी अगर हम बकरा ईद का टाइम उसके पास देखें तो हमने देखा है कि हमेशा अदरक की, लहसुन की और टमाटरों की जो प्राइस है ना वो 300-300 रुपये हो जाती है। उसके बाद उसको कम होते होते 7-8 महीने तो आराम से लग जाते हैं। और अभी खैर टमाटर की प्राइस बड़ी कम है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सब्जियों की प्राइस अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उन्होंने जी मुआशी टीम को चौकन्ना रहने और महंगाई पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम की भी हिदायत कर दी है। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर साहब ये कहते हैं कि आज महंगाई की शरह PTI हुकूमत इक़्तिदार में आने के वक्त से कम है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इमरान खान की मुआशी कामयाबियों को करप्ट सियासतदानों के मुंह पर जन्नाटेदार तमाशा करार दे दिया है। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते के जारी आदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 9 अशिया की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। तो जनाब ये तो हमने आपके सामने महंगाई के आदाद शुमार रखे कि क्या हुआ है, लेकिन इस दौरान हम एक बड़ी खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस महंगाई पे हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं वहीद अहमद साहब, उनको भी हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन पहले ज़रा अहम खबर शेयर कर लेते हैं जनाब। पाकिस्तान में जो वैक्सीन आनी है, जो तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स का गया था, वो चाइना से वैक्सीन लेके पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा नूर खान एयरबेस पहुंच गया। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाउद्दीन। बिल्कुल ये पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है। पाक फजाइया का C-130 तैयारा कोरोना वैक्सीन लेकर नूर खान एयरबेस पहुंच चुका है। पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख से जायद लाई गई हैं, जिसमें खुसूसी तैयारे चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग से कोरोना वैक्सीन लेकर पहुंचा है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फैसल सुल्तान भी पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयार C-130 तैयारे में बीजिंग से नूर खान एयरबेस पहुंचे हैं। तो इस तरह से ये पहली खेप जो है 5 लाख वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच चुकी है। तो इस तरह से एक अच्छी खबर पाकिस्तान के शहरियों के लिए सामने आई है, चूँकि कल वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा था कि आज ये पहुंचे कि वो खुद भी एयरपोर्ट पर होंगे। तो इस तरह से ये C-130 तैयारा बीजिंग से इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पे लैंड कर गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलाउद्दीन हमें आगाह करने के लिए। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बेहतरीन खबर कि बीजिंग से खुसूसी तैयारा C-130 5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोजेस लेके पाकिस्तान पहुंच चुका है।
اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کی شرح جنوری میں اگر دیکھا جائے تو کم ہے. بڑی انپریڈکٹیبل قسم کی قیمتیں ایک دم سامنے آتی ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں ٹماٹر جو ہے وہ 500 روپے کلو بھی ہو جاتا ہے, 300 روپے کلو بھی ہو جاتا ہے, اور کبھی دیکھیں تو مارکیٹ میں بڑے آرام سے 20 روپے کلو میں بھی فروخت ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قیمتیں اتنی عدم استحکام کے شکار کیوں ہوتی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ایسوسیشن کے پیٹرن چیف وحید احمد صاحب موجود ہیں. ان کو شامل گفتگو کریں گے. وحید صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. وحید صاحب, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹماٹر یا کوئی دوسری سبزیاں ہیں وہ 300 روپے کلو مل رہی ہوتی ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں وہ ایک دم سے میں 20 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں. یہ قیمتیں آپس میں سمہاؤ میچ نہیں کر رہی ہوتی, ان کا اتنا ڈفرینس بھی. دیکھیں اس کی جو مین وجہ ہے, اگر آپ 4-5 سالوں کو دیکھیں گے تو یہی ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. اس کا مین فیکٹر ہے گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج. جب کلائمیٹ چینج ہوگا ظاہری بات ہے آپ کی کراپ کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ جو آپ پرائسز بتا رہے ہیں کہ اگر میں 2 مہینے پیچھے چلے جاؤں یا 1 مہینے پیچھے چلے جاؤں, ٹماٹر 50 روپے ہول سیل ہو رہا تھا, ریٹیل تو الگ الگ پرائسیں ہو رہی ہوتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کے بعد ہمیں تھریٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کا. آپ یہ دیکھ لیں ویٹ کی شارٹیج, شوگر کو دیکھ لیں. اگر میں ایگریکلچر کی کسی پروڈکٹ کی بات کر لوں, وہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج پاکستان میں 2009 سے آنا شروع ہوا ہے اور 5 سال میں بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اگر میں FAO کی اور ورلڈ رپورٹ بتاؤں کہ 2015 سے 2050 تک پوری دنیا کی ایک رپورٹ ہے جس میں کچھ ملک پلس میں جا رہے ہیں, کچھ ملک میں کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. پاکستان کا جو جہاں پہ امپیکٹ آ رہا ہے وہ -50 ڈکلائن پہ ایگریکلچر. تو اس لیے جو ہمارے پرائم منسٹر ہمیشہ گلوبل وارمنگ کی بات کر رہے ہیں, میں یہ ضرور کہوں گا اور میں اپریشیٹ کروں گا اس حکومت کی کہ جو لوگوں کو شاید میری بات سمجھ بھی نہ آئے, سمجھنے والے سمجھتے بھی ہیں اس لیے کہ لانگ ٹرم میں یہ جو ٹریز لگانا, ڈیم بنانا, یہ میں کہوں گا اس سب سے بڑا کام اس حکومت کا. مجھے پتہ ہے ان کو یہ فائدہ نہیں مل رہا, اگلے جا کے 2026 میں یا 2028 میں ملے گا. جو پرائسیں دیکھیں کیا ہے, میں آپ کو ایگزامپل ٹماٹر کی لے لیتا ہوں. اگر میں 3 سال کے سیزن کو دیکھوں تو سمر کراپ آپ کی ڈیمیج ہو رہی ہے کیونکہ بارشیں آ جاتی ہیں اس میں. پھر وہ ہم نے پھر حکومت کو کہا ہے کہ فوری طور پہ آپ امپورٹ کھولیں ورنہ یہی ٹماٹر 500-600 روپے میں ہوگا. یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے جب حکومت کو بتایا, انہوں نے 24 گھنٹے میں امپورٹ کھولی ایران سے اور افغانستان سے, امپورٹ پرمنٹ کیا, ورنہ تو حالات اور برے ہو جاتے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے ایگریکلچر, یہ مور دین 20 ایئرس کا ہے, مگر کسی نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. پہلے اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آ رہا. آپ کو لگتا نہیں کہ کسی حد تک پالیسی کا فقدان بھی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ وہ پیریشیبل آئٹمس جو کہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں, اگر ان کی کولڈ سٹوریج پراپر ہو اور کولڈ چین ایک پراپر بن جائے تو یہ قیمتیں جو ہیں ان میں اتنا لمبا ڈکلائن, اتنا لمبا آسیلیشن نہیں آ سکتا کہ ایک طرف ہم 20 روپے فی کلو کی بات کریں اور ایک طرف ہم 300 روپے فی کلو کی بات کر رہے تھے اب سے 3-4 مہینے پہلے تک. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کولڈ سٹوریج. اب میں بات کروں ایگزامپل ٹماٹر کی یا انینس کی, پوٹیٹوز تو اسٹور ہی ہوتا ہے 12 منتھس. بات ہے کہ ٹمیٹو از ہائیلی پیریشیبل, تو اس کو آپ کتنے دن رکھ سکتے ہیں؟ 15 دن, 10 دن, اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. ایپلس رکھ سکتے ہیں آپ زیادہ, بنانا کو بھی آپ اتنا نہیں رکھ سکتے. مطلب کہ میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں. اب اس میں ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہم نے ہارٹیکلچر ویژن 2030 بنایا ہے, روڈ میپ. میری پرائم منسٹر صاحب سے 2 مہینے پہلے بات ان سے ملا تھا, کچھ ایکسپورٹرز گئے تھے, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ایکسپورٹ کی بات کرنے نہیں آیا, میں یہاں فوڈ سیکیورٹی کی بات کرنا ہے جو آج پاکستان کی اس ٹائم پہ ویٹ کا بھی مسئلہ, اور میں نے ان کو بتایا مسئلے کیا ہے, کہ مسئلہ کیوں آ جاتا ہے ہمارے پاس. تو میں نے ان کو اس لیے کہ ٹائم تو پریزنٹیشن تو دینی تھی ویژن کی, وہ ٹیک ٹائم. تو رزاق داؤد صاحب بھی وہاں موجود تھے, تو میں نے کہا تو یہ جو پریزنٹیشن ہے رزاق داؤد صاحب کو دوں گا. میں نے موٹی موٹی باتیں پرائم منسٹر صاحب سے کی ہے. میں نے بولا ویٹ کی مسئلہ کیا سب سے بڑا ہمارا. اچھا میں ویٹ کا ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ کرائسس ہے وہ, اور سب میں یہی حال ہے پاکستان میں. آپ کی مارکیٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ زیرو ہے, آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, فیک ڈیٹا ہے. جتنی بھی پروونس ہے ان کے پاس سب فیک ڈیٹا ہے. میں یہ کہوں گا 18 امینڈمنٹ, مجھے یہ نہیں پتا اچھی بات ہے یا خراب بات ہے یہ ہونا, مگر ایک ضرور بات کروں گا کہ ایگریکلچر کو جب آپ نے 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کی ذمہ داری دی ہے تو ان کی کیپیسٹی بھی بڑھاتے, ان کی جو ہے آپ کے دیکھیں فوڈ سیکورٹی ایک بہت بڑا کنسرن ہے. یہ غریب ملک ہے ہم لوگ, ملک وہی طاقت دار ہوتا ہے جہاں پہ فوڈ سیکورٹی ہو. اور کیونکہ ہم ایک ایگریکلچر اسٹیٹ ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی وہیں پہ اسی سیکٹر میں مار کھا رہے ہیں. آپ نے ابھی جو ہماری مارکیٹ انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کی ہے, اس کو ہم کیسے بوسٹ کرتے تھے, کیسے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے عوام. بڑا سمپل ہے.
बात ये है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को गया था तो मैंने हमारी हमेशा ये आदत है कि जब मसला है तो उसका सोल्यूशन भी देना चाहिए। जो हमने विजन बनाया सब सोल्यूशन के साथ, मैं आपको विजन का भी बताता हूँ, पहले तो ये जवाब देता हूँ। स्पार्को से सैटेलाइट से देखें आप दुनिया तो आप बहुत एडवांस हो गई है। हमारे जो एक्सटेंशन वाले हैं, आप हज़ारों एकड़ में लाखों एकड़ों में कौन जाके चेक करेगा, तो फिर कमरे में ही बैठ के डाटा देगा। तो हमें डाटा, हमारी पॉपुलेशन क्या है, एग्जाम्पल है मेरे 1 मिलियन टन है वीट, तो मुझे ये देखना चाहिए कि मैं खुदा ना खास्ता कुछ डैमेज होता है तो मैं 1 बिलियन से कुछ परसेंटेज ऊपर करके अपने मुल्क के लिए करूं, और सरप्लस होती है फिर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं। यहाँ डाटा नहीं है। जब आप यही हमने वीट का जब दिया तो डेटा है नहीं, फेक है तो फेक है। पानी है नहीं हमारे पास, वेदर अनप्रेडिक्टेबल है। ये फूड सिक्योरिटी का वाकई दिस इज अ ग्रेव कंसर्न। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल आप बता रहे हैं। डेटा को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, कैसे कलेक्शन होगी, ताकि हम डेटा की बुनियाद पे ये तो गैस कर सकें कि हमें ये जो फसल आई है ये फसल 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, पूरे साल के लिए आ गई है। देखें डाटा ये कि जो आपके प्रोविंस के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले उनका ये जॉब है करना। वो डाटा तो वो इसलिए कि देखें जहाँ भी मैं किसी डिपार्टमेंट में जाऊँ लोग कम है, एक तो यहाँ का ये मसला है। जहाँ पे फिर हम भी उनको क्या फोर्स करें, जहाँ पे 10 बंदे चाहिए वहाँ 2 बंदे रखे हुए हैं, वो भी क्या काम करेंगे। हमें अपने पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना कि उसके ऊपर हमें करें। हमें चाइना है, हमें मदद कर सकता है। देखें चाइना का एग्जांपल दूं, 1 अरब की आबादी है। पहले उन्होंने जो तरक्की की एग्रीकल्चर से ही की, उन्होंने पहले अपने लोगों को खिलाया, 1 अरब को खिलाया तो फिर दुनिया को भी खिला रहे हैं वो लोग। तो हम एब्सोल्युटली फाइन सर, बट हम जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करते हैं तो सिवाय टैक्स इंसेंटिव के और दूसरी कोई बात हो नहीं पाती। या टैक्स या बिजली के यूनिट उनके सस्ते कर देते हैं, या टैक्स इंसेंटिव दे देते हैं। इससे ज्यादा ना किसी ने बात की है, ना कोई कर सकता है। या उनको सस्ते कर्जे दे देते हैं ट्रैक्टर खरीदने के लिए। डू यू थिंक इट्स इनफ? नो, दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म। मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसी है। आपने शॉर्ट टर्म देखें, बात ये कि इस मुल्क जब से मैं तो ये 25 साल से ये देख रहा हूँ, मैं बड़ा अगेंस्ट हुई चीज़ पे। आप सब्सिडी दे दें, इस पे दे दें, सब्सिडी इस पे दे दें। मैं ये नहीं कि यार सही है 1 साल दे दी, दूसरे साल भी यही काम हो रहा है, तीसरे साल भी यही काम हो रहा है। मैंने बोला विजन नहीं है हुकूमत के बाद। इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सीड की देखें, अगर मैं कंपेयर करूं हील्ड की अपने किसी भी क्रॉप की और कंपैरिजन वर्ल्ड के साथ करूं, हम हर चीज़ में पीछे हैं। अगर एग्जांपल दूं, मैं जब हमने कंसल्टेशन की हॉर्टिकल्चर वजन की, 1.5 साल लगा मुझे इसको। हमारी एसोसिएशन ने और हमारी पूरी टीम ने, इसमें हमारे कंसल्टेंट इंटरनेशनली भी थे। हम पूरे पाकिस्तान में गए, हमने बोला यार इशू क्या है, ये एग्रीकल्चर मुल्क में क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। हमारा ये था कि हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, और इसलिए कि जब तक मुल्क में सरप्लस नहीं होगा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता। हमारी तो उल्टा इंपोर्ट बढ़ी है, सीड इवन के सारे सीड भी बाहर से आ रहे हैं। बढ़ती जा रही है इंपोर्ट। ये हमने फिर हमने कहा कि जी हमने 2018 में शुरू किया। हमने बोला इलेक्शन हो गए, नई हुकूमत आएगी तो हम वाहिद एक सेक्टर होगा पाकिस्तान में जिसने 10 साल का रोड मैप दे चुके हैं। रज़ाक दाऊद को 3.25 घंटे प्रेजेंटेशन दी है, सवाल जवाब उनको पूरे दिए। उनको हमने सिर्फ मोटी मोटी बातें बता के, खैर यहाँ तो मैं नहीं कर सकूँगा पूरी बात। हमने बोला रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करें, और पानी जो पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में 90% होता है, उसमें से हमारी रिसर्च कहती है 60% हम वेस्ट कर रहे हैं पानी, क्योंकि फ्लड सिस्टम है, फ्लड इरिगेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल दूंगा, मैं आपको 1 गिलास पानी दूंगा, आप पी लेंगे, 2 गिलास दूंगा पीऊंगे, तीसरा बोलेंगे नो। क्योंकि एग्रीकल्चर में पानी ज्यादा देना कम देना दोनों नुकसान दे, तो वो इम्पैक्ट करता है हील्ड पे। हमने कहा है आज 15 मिलियन मेट्रिक टन है हमारी प्रोडक्शन पाकिस्तान की फ्रूट एंड वेजिटेबल की, हमने इसको डबल कर देना है। हमने ये बताना है किसान को। आज किसान, मैं आपको एग्जांपल दूं, एप्पल की क्रॉप में आपको बता दूं। एप्पल मिसाल है कि हम 1 एकड़ के अंदर 25 टन ले रहे हैं, दुनिया 150 टन ले रही है। दुनिया बिल्कुल कंपैरिजन दे रहा हूं आपको। बिल्कुल अगर टमाटर ले लें, वीट ले लें, मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान दुनिया की महंगी तरीन रोटी खा रहे हैं हम लोग। इसलिए अगर मैं कंपेयर करूं, अगर हम इंपोर्ट कर लें वीट को और यहाँ आपके बेचें तो आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप चीनी लाके ये बड़ा कंसर्निंग है। एक ऐसा मुल्क जो कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में खुद को एग्रेरियंस कह के पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त करवा रहा था, अब वो मुल्क जो है वो इंपोर्ट पे कह रहा है कि हमें इंपोर्ट की रोटी सस्ती पड़ेगी बजाय इसके कि हम अपनी क्रॉप उगाएं। सर बहुत शुक्रिया भाई साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक बड़ा कंसर्न और एक बहुत बड़ा इशू है जनाब फूड सिक्योरिटी का, और फूड सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ी है जनाब महंगाई। बिल्कुल शफात, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, जिस पे काम करना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا میں بچوں پہ تشدد کے حوالے سے ہر سطح پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، لوگوں میں شعور پیدا کیا جاتا ہے، اساتذہ کی تربیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آئے دن اس قسم کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جس میں کوئی استاد کسی بھی شاگرد کو سبق سکھانے کے لیے اس پہ تشدد کرتا ہے۔ بالکل شفا، تو یہ ویڈیو جو ابھی ہمارے سامنے ہے، یہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے۔ کیسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے جب استاد سے پڑھے ہیں اور سبق نہ یاد ہونے پر استاد نے ان کو جس طریقے سے بہیمانہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا، یہ ہر سطح پہ قابل مذمت ہے۔ ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں۔ پہلے شفا ہے، اور ایک استاد ایک ٹیچر، ان کا وہ رشتہ ہوتا ہے ساتھ کہ محبت اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس مار کٹائی کے بعد اس بچے کے دل میں اور ذہن میں ہمیشہ خوف ہی ہوگا استاد کے لیے۔ اسی والے سے جناب بات کریں گے، ہمارے ساتھ مولانا طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں اور ان سے بہتر ہمیں اس حوالے سے کوئی رہنمائی دے نہیں سکتا۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مولانا صاحب آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، بہت ڈسٹربنگ ویڈیو ہے۔ یہ مار کٹائی کے ساتھ پڑھانے کا طریقہ کار، چاہے وہ اسکولز میں ہو یا مدرسے میں ہو، یہ کیا مناسب طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تو جو اسے استاد تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو تو میرے پاس کیا لفظ ہے، میرا خیال ہے کسائی کہیں، کیا کہیں اسے۔ ہم بھی مدرسے میں، میں بھی مدرسے کا طالب علم ہوں، میں نے بھی اس عمر میں یا اس سے تھوڑی بڑی عمر میں نے مدرسہ جانا شروع کیا تھا، لیکن یہ جو سٹائل ہم دیکھ رہے ہیں انصاف کا، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل کوئی جاہل مطلق ہے، اس کا مدرسہ، اسکول یا تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر تحقیق اس کی ہو اور ہونی چاہیے اور اس تک پہنچا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی ایک جاہل آدمی ہے۔ تعلیم تو دیکھیں، آپ نے تعلیم دینی ہے تو تعلیم تو انسانیت سکھاتی ہے، انسانیت، رحم سکھاتی ہے، محبت سکھاتی ہے، الفت سکھاتی ہے، اور ہمارے پاس احکامات واضح ہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت سے نکال دیا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ تو یہ جو انداز ہے، یہ اسکول میں ہو، یہ مدرسے میں ہو، یہ کسی بھی جگہ ہو، بچوں کے ساتھ تشدد کا، اور بلا وجہ، بلا سبب، اور اگر سبب بھی ہو تو اس انداز سے تو کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، نہ اس انداز سے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جنونی ہے جو اپنا جنون پورا کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اساتذہ کو بھی، اور اگر کوئی لوگ اس کو جانتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ مقامی تھانے میں پولیس کو بھی اطلاع کریں، اور وزارت تعلیم، چونکہ اب مدارس جو ہیں ان کی رجسٹریشن کا عمل وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہے، تو وزارت تعلیم کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے جو مدرسوں کے میں نہیں سمجھتا یہ کسی مدرسے، کسی وفاق کے ساتھ، مدارس کی کسی امتحانی بورڈ کے ساتھ یا کسی تنظیم کے ساتھ یہ منسلک ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب، یہ آپ نے بات درست کہی کہ اس کی اطلاع جو ہے وہ قریبی تھانے میں یا وزارت تعلیم کو دینی چاہیے۔ معاملہ صرف کسی ایک مدرسے کا یا مدرسوں کے نظام کا نہیں ہے، یہ نظام عمومی طور پہ معاشرے میں ہے، چاہے وہ والدین ہوں، اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، کوئی چیز یاد کروانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکالمے سے زیادہ تشدد ضروری ہے۔ اسکولوں میں بھی یہی عالم ہے، اگر ہوم ورک نہ کیا جائے تو استاد چھڑی کا استعمال کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہے، یا چھڑی ہاتھ میں لہراتے ہوئے سبق پڑھاتا ہے، اور اگر اس سے مکالمہ کیا جائے کہ بھائی آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی اس لیے تاکہ بچوں میں خوف رہے، ورنہ بچوں کے دل سے خوف اتر جائے گا۔ یہ مجھے بتائیے، یہ خوف دل میں رکھتے ہوئے یا خوف دل میں پیدا کر کے تعلیم حاصل کروانا، یہ کیسے ممکن ہے اور یہ سوچ کیسے بدلی جائے گی؟ دیکھیے، یہ تو شعور کی بات ہے، جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے تربیتی عمل ایک وقت میں تو موجود تھا کہ جو نئے اساتذہ بھرتی ہوتے تھے ان کو تربیتی کورس کروائے جاتے تھے، اور جہاں تک بات ہے مار سے، میں سمجھتا ہوں مار سے تو بچہ تعلیم ممکن ہے وہ رٹا لگا کے پاس ہو جائے، لیکن اس کی جو ذہنی بلوغت ہے یا قلبی اس کا رجحان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
میں نے جیسے بتایا ہم بھی مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی میں نے دورہ حدیث جہاں سے کیا، جو میرے اساتذہ تھے مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب، مولانا موسیٰ خان روحانی بازی، مولانا مالک کاندیلوی، یہ بڑے اس خطے کے حدیث کے اساتذہ تھے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی کو مارا ہو، بلکہ وہ پیار سے ایک بار اور اچھے انداز میں کہہ دیتے تھے تو وہی ساری اپلائی ہوتی تھی بچوں کے اوپر، اور ان کے پیار سے ہم پڑھے ہیں. اور آج بھی اگر آپ پیار بچے سے کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رزلٹ دے گا بنسبت مار کے. اور اس کے لیے وزارت تعلیم کو بھی وہ کوشش تو میرا خیال ماضی میں کچھ کرتے تھے اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی، اور اگر نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے. استاد کو تو ایک باپ سے بھی زیادہ شفیق ہونا چاہیے، اور استاد نے جو دینا ہے بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق ہے، وہ اس کا رویہ ہے، وہ اس کا مستقبل ہے. لیکن اگر یہ رویہ جو یہاں ہو یا اسکولوں میں ہو یا مدرسے میں ہو یا کالج میں ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ رویہ تو جو بالکل ناقابل قبول ہے. اور علامہ صاحب بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں جب اساتذہ بچوں پہ ایسے تشدد کرتے ہیں، وہ بیسک لیوریج لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ خود بھی اساتذہ کو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، آپ نے بچے کو اچھا پڑھانا ہے، بچے کے گریڈز اچھے آنے چاہیے، چاہے آپ بچے کی چمڑی اتار دیں. تو جب اس وجہ سے جب اساتذہ بچوں کو مارتے ہیں، اتنا بڑا جرم کرتے ہیں، تو پیرنٹس اس جرم میں کتنے بڑے حصے دار ہوتے ہیں؟ دیکھیے والدین جو ہے انہیں دو کام کرنے ہیں. ایک ہے کہ اپنے بچے کو یہ احساس دلانا کہ تم نے استاد کی عزت کرنی ہے، تم نے اپنا سبق یاد کرنا ہے، تمہیں جو ہوم ورک ملا ہے یا اسکول کا کام ہے وہ صحیح کرنا ہے، یہ اپنے بچے کو بتا. دوسری طرف استاد کو یہ بات بھی بتانی ہے کہ اسکول والوں کو، مدرسے والوں کو، کہ بھائی یہ میرا بچہ جو ہے یہ کوئی جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے. جانوروں پہ بھی ظلم جائز نہیں ہے، یہ تو پھر انسان کا بچہ ہے. اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے تو اس کو آپ بھی سمجھائیں اور مجھے بھی بتائیں، میں بھی اسے سمجھاؤں گا. دیکھیں والدین اور استاد دونوں مل کے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں. اس کی تعلیم، اس کی ترقی میں دونوں کا کردار ہے. اگر والدین اور استاد پہ چھوڑ دیں تو پھر یہی اشر ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر استاد جو ہے بچے کو بالکل ہی کچھ نہ کہے تو وہ پڑھے گا نہیں. تو ایک درمیانہ رستہ یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ خوف تو ہو کہ میں اگر سبق یاد نہیں کروں گا، میں اسکول کا کام نہیں کروں گا تو مجھے مار پڑ سکتی ہے یا مجھے کوئی سزا مل سکتی ہے. لیکن یہ وحشیانہ انداز جو ہے، بالکل جی، یہ وحشیانہ انداز جو ہے اس کی مذمت ہے. اور وہ والدین جن کی تائید حاصل ہوتی ہے اساتذہ کو اس قسم کا کام کرتے ہوئے، وہ والدین بھی برابر کے شریک ہیں. بہت بہت شکریہ جی. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہے تھے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، جس میں بہترین راستہ ہے درمیانہ راستہ اور برداشت کا راستہ. مسئلہ یہ ہے نا، یہاں پہ ٹیچرز کے لیے لائسنس نہیں ہے، ورنہ ایسے کوئی بھی حرکت کرے اس کا لائسنس کینسل کریں تاکہ وہ آگے بھی تعمر کبھی پڑھائی نہ سکے، اپنی اس کو نوکری نہ مل سکے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب ہم ذرا بات کر رہے تھے کہ اساتذہ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور بچوں کے حوالے سے جو تشدد کا ایک رویہ عمومی طور پہ اس کو کیسے ذرا کم کیا جا سکتا ہے. لیکن بچے ہی صرف اس معاشرے کا وہ حصہ نہیں ہے جن کے اوپر تشدد ہوتا ہے. اس معاشرے میں اور بھی بہت ساری ایسی شناختیں ہیں جن کے اوپر تشدد کے واقعات سامنے آتے ہیں. بالکل شفاعت، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری یہاں پر جو ہماری ٹرانسجینڈر سوسائٹی ہے ان پر کس طریقے سے تشدد ہوتا ہے. FIR نہیں کٹ پاتی اور وہ ساری عمر اپنی جو ہے نا اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرتے رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں حقوق، عزت اور شناخت کی بھرپور جنگ کرتے ہوئے پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ماڈل اور اداکارہ ریمل علی نے PTI میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اور ریمل علی کو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ویلفیئر ونگ بلکہ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا بھی رکن بنا دیا گیا. اور گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ ریمل کی خود بھی ایک شفاعت، کیونکہ ریمل خود بھی اس ایسے ہی ایک تشدد کا نشانہ بھی بنی ہے. اور یہی بات جیسے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ہماری یہاں کی ٹرانسجینڈر سوسائٹی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتی ہے. ہم ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں بٹ سم ہاؤ جسٹس نہیں شفاعت مل پاتا. یہ بالکل جی، اس حوالے سے تو یہ جو صورتحال ہے یہ
آپ کے سامنے جو ہے سامنے لاتے رہتے ہیں اور اکثر جو ہے یہ واقعات سامنے آتے ہیں. کسی بھی اس میں کوئی علاقہ جو ہے وہاں اس کو مختص نہیں کیا جا سکتا. عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی ٹرانسجینڈر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ تشدد کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں. آواز اٹھانی چاہیے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رمل علی موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ رمل ہمیں وقت دینے کے لیے. رمل بتائیے گا, یہ اس ٹرانس طبقے کے ساتھ تشدد کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں, ان کے حقوق کی بات, ان کو جاب اپرچونٹیز کی بات, ان کی تعلیم کی اپرچونٹیز کی بات کے حوالے سے عمومی طور پہ بہت ساری یونیورسٹیز نے, بہت سارے کارپوریٹس نے ایک واضح پالیسی اپنائی ہوئی ہے, لیکن حکومتی سطح پر ابھی بھی یا عوامی سطح پر ابھی بھی اس رائے کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جی میں اس کی ایک سمپل سی چھوٹی سی وجہ بیان کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ جب تک ٹرانسجینڈرز یہاں مرتے رہیں گے تب تک انٹرنیشنل فنڈنگز آتی رہے گی. یہ کچھ ادارے ہیں, کچھ این جی اوز ہیں جو ہمیں وکٹمائز کر کے ہماری انٹرنیشنل میڈیا کو پتھیٹک قسم کی تصویریں دکھاتے ہیں اور کچھ پیسہ بٹور لیتے ہیں ہماری فلاح کے لیے, اور ہمیں آٹے کے تھیلے اور میڈیکل کارڈ پکڑا دیے جاتے ہیں اور کسی لواحقین کو اور ہم لوگوں کے حقوق کے لیے یا ہمارے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا. اگر وہ این جی اوز, اگر وہ آرگنائزیشن, اگر وہ ایکٹیوسٹ کام کر رہے ہیں اور فنڈنگز لا رہے ہیں تو گورنمنٹ کے ناک کے نیچے اگر وہ لاکھوں ڈالر کے فنڈنگز لا رہے ہیں اور وہ کیوں ہماری فلاح کے لیے نہیں خرچ رہے ہیں, اور اگر وہ ادارے بنائے گئے ہیں تو ان کو گورنمنٹ ان کو دیکھ بھال کیوں نہیں کرتی اور ان سے حساب کیوں نہیں مانگتی ہے. جب ہمارے ساتھ واقعات ہوتے ہیں تو وہ لوگ وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں, ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں, اور جب ہم لوگ ان واقعات سے نکل آتے ہیں, وکٹم بن جاتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ این جی اوز اور آرگنائزیشنز پکڑ کر ہمارے مسئلے انٹرنیشنل میڈیا پر اٹھا کے ہمیں کیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہی مسئلہ ریمل جیسے آپ بات کریں کہ مسئلے کو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے, لیکن اس سے ٹرانسجینڈر سوسائٹی کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی, ان کے مسئلے جو کہ تو ہی رہتے ہیں. اب کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی جوائن بھی کری ہے, جب تک مرتے رہیں گے تب تک فنڈ آتے رہیں گے, جب تک مرتے رہیں گے فنڈ آتے رہیں گے, ہمیں مارنا بند کرنا پڑے گا. بالکل, کیونکہ اب تو ریمل آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی, آپ نے حکمران جماعت کی طرح سے آپ حصہ بھی بن گئی اور اس حوالے سے آپ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں گی, تو کیا حکمت عملی ہوگی, کس طریقے سے آپ اپنی ٹرانسجینڈر سوسائٹی کو آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں اس تمام تر معاملے میں؟ سب سے پہلے تو if we are a part of society then why not to be a part of the parliament. ہم لوگ حکومت میں اپنی مائنورٹی خصوصی نشست چاہتے ہیں, جو بجٹ ہمارے لیے آئیں, جو فنڈنگز ہمارے لیے آئیں, وہ گورنمنٹ کے ادارے اور ہم لوگوں مینیج کر کے بتایا جائے, حساب کتاب دیا جائے کہ وہ ہمارے فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو رہے ہیں یا وہ صرف چند لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہماری نمائندگی ضروری ہے, کیونکہ ہمارے مسائل نہ تو عورتیں سمجھ سکتی ہیں نہ مرد سمجھ سکتے ہیں. جب یہودیوں, کرسچنوں اور ڈفرینٹ طبقے کے لوگوں کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم ٹھیک ہے معاشرے میں ہر طبقے کے لوگوں کی نمائندگی ضروری ہے, لیکن مجھے اسپیسیفک بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو معاشرے میں ٹرانس کے خلاف جو ایک تشدد کا رجحان سامنے آتا رہتا ہے, آئے دن خبریں سامنے آتی ہیں, اسپیسیفکلی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ مجھے صرف یہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ گورنمنٹ کے لوپ ہولز ہیں یا وہ ایسوسیشن اور این جی اوز اس کو کیش کرواتی ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. جب تک یہ جی 2-4 مرواتے رہو ٹرانسجینڈر, ان کے مرنے پہ کچھ نہیں بات ہونا. ہے, لیکن یہاں پہ پراپر اس حوالے سے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی امپلائمنٹ سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, جو آئی ہوپ کہ آپ ضرور آگے جا کے کریں گی. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں. جناب بریک پہ جانے سے پہلے آپ راؤنڈ 1 سن رہے تھے, ہم نے بات کی مہنگائی کی, ہم نے بات کی جناب کہ سبزیاں جو ہیں وہ کیسے اسٹیبلائز ہو سکتی ہیں, ہم نے فوڈ سیکورٹی کی بات کی, لانگ ٹرم سولوشن کے حوالے سے بات, لانگ ٹرم سولوشنز کے حوالے سے بات کی. اب جناب آج آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں, کوئی اگر آپ کی ٹینشن ہے, کوئی ایسے آپ کے فائلیں وغیرہ پھنسی ہوئی ہیں, تو آپ بسم اللہ کریں جناب, آج اپنی آواز پہنچائیں ڈائریکٹلی وزیر اعظم عمران خان کو, جو کہ آج شام 4 بجے آپ کی کال سنیں گے. بالکل شفاعت, اور اس حوالے سے جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے اگر آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو جو اپنے مسئلے مسائل, کہیں آپ کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کا شکار ہو رہے ہیں, قبضہ مافیا سے پریشان ہیں, تو آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ شفاعت کتنے ویسے کوئی وقت متعین کیا گیا کہ کتنی دیر کے لیے بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو ڈیپینڈ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک سنتے ہیں, لیکن جو وقت ہے وہ سارا ڈیٹیل سے بھی جو ہے سامنے رکھ دیں گے. فی الحال ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں, وہ ملتان والا بچہ
وہ جو گاڑی چلا رہا تھا اس کو وہ دوبارہ جناب اب منظر عام پہ آئے ہیں اور ان کا اب فائنلی جو ہے وہ پیچ اپ بھی ہو چکا ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنے جمعے کے پروگرام میں. تو اب ان کے ابا جان کا بیان آیا کہ جناب بچے نے دوبارہ گاڑی نہیں چلائی. یہ تو پرانی ویڈیو ہے, تو پرانی ویڈیو میں تو کیوں ہم نے خواب میں ویڈیو آئی تھی, مطلب بچے نے اصل میں گاڑی نہیں چلائی تھی, گاڑی تو چلائی تھی نا وہ گاڑی. اچھا, اور اگر بچے نے پرانی گاڑی چلائی تھی تو اس کے ابا جی اب کیوں تھانے پہنچ گئے؟ سوال ہے. دوسرا یہ جناب کہ سجاد علی صاحب کے صاحبزادے خوبی علی وہ منظر عام پہ آ گئے ہیں جی. اور ابھی تک ہم انہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ سجاد بھائی کی ویڈیوز میں نا پیچھے گٹار بجاتے ہیں. منظر عام پہ سے کیسے ہم دوربین لگا کے آسمان سے دیکھ رہے تھے کب نظر آئیں گے, کیونکہ ابھی تک وہ صرف گٹار بجاتے ہوئے نظر آتے تھے بیک گراؤنڈ میں. اور بنی اپنے والد صاحب کی ویڈیو سے ماڈلنگ بھی کیا انہوں نے. جی ہاں, تو اب وہ اس نے کہا کہ نہیں جی میں صرف ماڈل نہیں ہوں, میں بھی مطلب اس لیگیسی کو فارورڈ لے کے چل رہا ہوں. ان کی بہن اتنی کمال سنگر ہیں, تو مطلب انہوں نے کہا بھیا میں بھی اپنے آپ کو لانچ کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ سجاد علی صاحب کی جو پروڈکشن ہے نا اصل معنی میں وہ کتنی کمال ہے. اور یہ بھی بات ہو رہی ہے جی بڑے لوگوں, کیونکہ خوبی کا پہلا ویڈیو تو آ چکا ہے, تو لوگوں نے نا آٹومیٹکلی بالکل سجاد بھائی, لیکن میں بڑا کان لگ رہا تھا مجھے, مطلب اس کی بالکل یونیک ٹیکسچر, بالکل یونیک کیمسٹری آواز کی. یہ تو پھر آپ جو سننے والے ہیں نا آپ ڈیسائیڈ کریں گے. آج شو میں ہوگی ساری باتیں ان سے, تو میرے خیال میں باضابطہ آغاز کریں جناب. بالکل شفاعت, باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور نظر ڈال لیتے ہیں 10 بجے کی ٹاپ سٹوریز پہ. وزیر اعظم عمران خان سے براہ راست بات کرنے کا نادر موقع. وزیر اعظم آج شام 4 بجے عوامی مسائل سنیں گے, فون اٹھائیں اور مسائل بتائیں. تو جناب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان آج براہ راست جو ہے کالز لیں گے آپ کی آج سپہر 4 بجے. تو نادر موقع ہے جناب, فون اٹھائیں, اپنے مسائل بتائیں اور وزیر اعظم عمران خان آپ کے مسائل سنیں گے. بالکل جی, شام 4 بجے عوام کے سوالات کے جواب دیں گے. رابطے کے لیے 05192108009 ملائیں. سٹیزن پورٹل کے بعد حکومت کا یہ ایک اور اہم اقدام ہے, عوام جس کے تھرو براہ راست وزیر اعظم عمران خان سے بات کر سکتے ہیں. حکومت جہاں ایک طرف عوامی شکایات حل کرنے میں سنجیدہ ہے, وہیں دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے بھی کافی زیادہ جارحانہ انداز جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے. مسلسل کہا جا رہا ہے جناب کہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر جو اسٹریٹجی ہے وہ ہماری مزید سخت ہو جائے گی. کل ہم نے شفاعت دیکھا کہ 31 جنوری گزر گئی, وزیر اعظم کا استعفیٰ صاحب تو نہیں آیا, ان کے بھی استعفے آنے تھے وہ بھی نہیں آئے. وہ مزے کی بات ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کو جو 8 بجے کا سٹیٹمنٹ تھا نا کہ ابھی بھی 4 گھنٹے باقی ہیں, ابھی بھی آ سکتے ہیں. میں پورے 12 بجے مجھے لگا کہ آپ ٹویٹر میں تمام تر دیکھ رہی تھی کہ اچھا 12 بج گئے, دیکھوں کیا پی ڈی ایم کی جانب سے کیا چیز ہوئی ہے. بٹ اینی وے وہ تو چلیں, اپوزیشن تو اپنا وہ گیم کر رہی ہے اور وہ سیاست ہے, ظاہر ہے وہ سیاست میں تو یہ لگا رہتا ہے. لیکن عوام کے مسائل, عوام سے کنیکشن کس قدر ضروری ہے, اور جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب آج یہ کالز بھی لیں گے لوگوں کی, تو امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی وہ جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے نا, وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے بعض لوگوں میں کہ جناب ہماری آواز نہیں پہنچ رہی, ہم کنیکٹ نہیں کر سک رہے, حکمرانوں کو کیا پتا کہ عوامی کیا مسائل ہے, تو وہ برج ختم وہ ہو جاتا ہے اور وہ برجنگ ہو جاتی ہے عوام کے. بالکل شفاعت, وہ گیپ ختم ہوگا. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ مسلسل حکومت کو اس وقت تنقید کا نشانہ بھی بنا رہی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کرکٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ہاکی کھیل رہے ہیں, گول کریں یا گال پہ ماریں گے یا, لیکن ماریں گے ضرور. کرکٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ہاکی میں ڈربلنگ کرتے ہیں, گول ہمیں سامنے ہے, یا ہم گول میں ماریں گے یا گال میں ماریں گے ضرور. یہ میرے خیال سے شفاعت استعفوں کی بات کریں, یا گول پہ ماریں گے یا گال پہ ماریں گے, لیکن کب ماریں گے یہ نہیں پتا, کیونکہ اسد عمر صاحب نے بولا نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی استعفے ماریں گے, تو میرے خیال سے اپنے منہ پہ انہوں نے استعفے مار لیے ہیں. چلیں جی, اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. فیصل جاوید خان صاحب, سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. فیصل بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو آج یہ بتائیے, یہ جو عمران خان صاحب آج شام 4 بجے عوام سے ان کی کالز لیں گے, ڈائریکٹلی کنیکٹ کریں گے, کتنی دیر تک یہ کالز لی جائیں گی, کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ السلام علیکم شفاعت, السلام علیکم عدیہ, صبح بخیر آپ دونوں کو, بہت گڈ مارننگ, اور آپ بہت زبردست پروگرام کرتے ہیں. یہ کالز جو ہیں 4 بجے لائنز کھول دی جائیں گی, یہ جو نمبر آپ کے پاس ہے, اور 4 بجے پرائم منسٹر جو ہے ان کالز کو سننا شروع کر دیں گے, اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک وہ لوگوں سے بات چیت کرتے رہیں گے. تو اس طرح سے ہوگا, اور ملٹیپل لائنز ہیں,
اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کریں گے کال کرنے کی اور ان کو بزی ملے گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے. تو اس لیے صبر و تحمل سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ٹیلی فون کالز کھولی جاتی ہیں لائنز تو ملٹیپل رکھی گئی ہیں لیکن پھر بھی ٹریفک بہت ہوتا ہے, تو اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز جو ہیں وہ پرائم ہم منسٹر نے صاحب جو ہے نا کر سکیں. 4 بجے اوپننگ کا ٹائم تو سنا ہے, لیکن آپ بتا رہے ہیں جی 1.5 گھنٹے بھی سن سکتے ہیں, 2 گھنٹے بھی سن سکتے ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو, تو یہ اینڈ ٹائم کیوں نہیں دیا گیا؟ دیکھیے یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم 1.5 گھنٹے تک کالز لیں اور پھر ہم اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج اس کا پہلی کڑی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ریگولر بیسس پہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ عوام سے ڈائریکٹ بات کریں گے اور ڈائریکٹ انٹریکٹ کریں گے. جی کوئی ٹارگٹ آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی کالز جو ہیں وہ آج کے دن میں انٹرٹین کرنی ہے؟ پھر جیسے آپ نے بڑی اچھی بات پہ ایک اور اشارہ بھی دے دیا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اب جاری رہے گا سٹیزن پورٹل کے بعد, جیسے آج کالز لیں گے انشاءاللہ دوبارہ بھی یہ سلسلہ دوبارہ بھی ہوگا. دیکھیے کتنی کالز آتی ہیں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ 1.5 سے 2 گھنٹے جو بھی ٹائم ہے اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ میکسیمم کال کریں. ہم کالرز کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنی بات کو مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بات کر سکیں. تو یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ کتنی کالز آئیں گی, لیکن کوشش یہ ہوگی کہ میکسیمم کالز لیں. اور ہاں مدیہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ریگولر فیچر ہوگا. اور دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے جتنے بھی اقدامات لیے وہ عوام کے لیے لیے ہیں, احساس پروگرام, اور آج سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ خیبر پختونخوا میں یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر خاندان خیبر پختونخوا کا اس کے پاس سہولت ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج کسی بھی ہاسپٹل سے, پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی کروا سکتا ہے اور اس کا خرچہ حکومت دے گی. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ایک بات ہے. تو جتنے بھی عوامی میجرز لیے ہیں ہر اقدام, اور یہ بھی پبلک سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرنا بھی ایک عوامی اقدام ہے اور اس کی بڑی پذیرائی مل رہی ہے اور آج لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ وہ عمران خان سے ڈائریکٹ فون پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ عوام سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کہنے جی یونیورسل پبلک ہیلتھ جو ہے وہ مل رہی ہے, لیکن وہ کل رات 31 جنوری تھی, تو 31 جنوری کو وہ 8 بجے تک رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے جی 4 گھنٹے باقی ہیں شاید استعفیٰ آ جائے, تو وہ استعفیٰ کہہ رہے ہیں, وہ تو مطلب آپ جا رہے ہیں اب تو 1 فروری ہو گئی, اب تو استعفیٰ نہیں آیا, تو اس کا کیا ہوگا اس حوالے سے ذرا بتائیے گا, یہ استعفیٰ کب آنا تھا, کس کا آنا تھا, کیسے آنا تھا اور کیوں ایسی باتیں ہو رہی تھیں؟ دیکھیے یہ پہلے ہی کہا تھا ان کے استعفے نہیں ہیں, لطیفے ہیں. اور پی ٹی ایم جو ہے نا وہ 2020 یعنی کہ پچھلے سال وہ ختم ہو چکی تھی, 2020 میں بنی, 2020 میں ٹھس کر گئی. ان کے استعفے لطیفے, ان کے جلسے ٹھس پروگرام یہ بینک کر رہے تھے مینار پاکستان لاہور, جی لاہور فیصلہ کرے گا, پورا انہوں نے بلڈ اپ کیا, جلسے کرنے کی کوشش کی. پھر جب لاہور پہنچے تو لاہور نے فیصلہ کر دیا, انہیں مسترد کر دیا. جب انہیں لاہور نے مسترد کیا انہوں نے پھر جلسے کرنے شروع کر دیے, ابھی پھر سے یہ جلسے کرنا شروع کر دیے, لیکن لوگ ان کو مسترد کر چکے ہیں. اچھا لوگوں نے کس طرح مسترد کیا؟ کسی کی چوری بچانے کے لیے لوگ تو باہر نہیں نکلتے, چوری کے خلاف نکلتے ہیں. استعفے کیسے ان کے فلاپ ہوئے؟ کیونکہ ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ چند لوگوں کی چوری بچانے کے لیے ہم کیوں استعفے دیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں, انہوں نے بھی انکار کر دیا اور ان کی لانگ مارچ بھی فلاپ ہے. تو پی ڈی ایم جو ہے 2020 میں ختم ہو چکی ہے, یہ بند گلی میں پھنس چکے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہا کدھر ٹکریں مار رہی ہیں. ایک انہیں چیز چاہیے عمران خان صاحب سے, وہ ہے NRO. ابھی بھی وہ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ہمیں جی عمران خان صاحب آپ یہ دے دیں, ہمارے 99 کے پہلے کے جو کیسز ہیں وہ معاف کر دیں, 99,99,999 روپے تک کی کرپشن ہمیں کرنے دے, اور نیب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو نہ دیکھے. اس کے جو بینیفیشریز ہیں نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی, مریم نواز, خواجہ آصف, خاقان عباسی, خورشید شاہ, رانا ثناء اللہ, جاوید لطیف, احسن اقبال اور دیگر. اب اتنے بینیفیشریز اس کے بنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ان کی پارٹیوں کے کہ ہم ان کی کرپشن بچانے کے لیے ہم کیوں استعفے دیں. تو ان کی ساری چیزیں فلاپ ہیں. ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس اس بند گلی سے باہر نکلنے کا, اور وہ راستہ ہے کہ آپ عوام کی جو مفاد کی جو قانون سازی ہے اس میں آپ آ کر پارٹیسپیٹ کریں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم سینٹ سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں, سینٹ کی الیکشن سے ہم رشوت ختم کرنا چاہتے ہیں, لین دین,
اس کے اندر آ کے ووٹ کر دیں. یہی ایک راستہ ہے کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا آگے جانے کا, اور پی ڈی ایم کے پاس کوئی راستہ نہیں. بہت بہت شکریہ جی. فیصل جاوید خان صاحب موجود تھے, بتا رہے تھے جناب آج تو آپ کالز کر سکتے ہیں, کوشش کیجئے اپنی کالز کو مختصر رکھیے, اپنے موضوع کو, اپنے ٹاپک کو, اپنے مسئلے کو مختصر کر کے, کیونکہ ظاہر وقت بہت تھوڑا ہوگا. ساتھ ہی جناب پی ڈی ایم کا انہوں نے کہا جناب وہ ختم ہو گئی. بالکل انہوں نے کہا کیونکہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ ایک طریقے سے شفاعت, ہم نے دیکھا کہ مسلسل اختلافات کا شکار ہو رہا ہے آپس میں. جو ہمارے پی ڈی ایم کے جو رہنما بھی ہیں ان کی بھی اب شفاعت ایک پلیٹ فارم پہ بھی نظر نہیں آ رہا. ہم نے دیکھا کہ بختیار بھٹو صاحبہ کی بھی جو شادی بھی ہوئی اس میں ہمیں کوئی پی ڈی ایم کے رہنما نظر نہیں آیا. شمیلہ فاروقی آج ہمیں جوائن کریں گے, اس حوالے سے بات بھی کریں گے. لیکن ابھی ہمیں آپ کی صحت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کرنا ہے. تھائرائڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے تھائرائڈ کے حوالے سے. ہم اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں جی آپ کا وزن کیوں بڑھا ہے, یا آپ کے موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہیں, تو لوگ کہتے ہیں جی بیسکلی مجھے تھائرائڈ کا ایشو ہے. اور لوگ یہ بھی شفاعت زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو تھائرائڈ کا ایشو ہے وہ خواتین کو ہی ہے صرف, بلکہ ایسا نہیں ہے. کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہے مرد حضرات کی جن کو تھائرائڈ کی پرابلم ہوتی ہے, اور ہارمونل ڈیزیز اس کو مینلی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. جی جناب, اگر آپ کھانا دبا کے کھاتے ہیں, صحیح زبردست کھاتے ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے, آپ کا جسم جو ہے وہ اسی طرح جو ہے دبلا پتلا ہے, مغرور مت ہوئیں, پہلے جا کے اپنا تھائرائڈ ٹیسٹ کرائیں. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کھاتے اور آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو بھی اپنا جا کے تھائرائڈ ٹیسٹ کرائیں جناب, کیونکہ یہ علامات ہو سکتی ہیں کہ آپ کا جو تھائرائڈ ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا. ساتھ ہی جناب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف وزن سے اس کا تعلق نہیں ہے, دیگر بھی کئی مسائل ہیں باڈی کے اندر جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں اس تھائرائڈ گلینڈ سے. تو ذرا اندازہ, ہم تو ظاہر ہے اس کے اوپر زیادہ ٹیکنیکل گفتگو نہیں کر سکتے. آواز بھی ایگزیکٹلی چینج ہونے لگ جاتی ہے شفاعت, موڈ سوئنگس بھی اس میں بے انتہا آ جاتے ہیں. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے جس پر آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے انرجسٹ ڈاکٹر سید حسن محمد صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب میں نے شفاعت نے کوشش کی کہ ہم تھوڑا بہت جتنی ہمیں بھی سمجھ ہے ہم لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں, بٹ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایگزیکٹلی تھائرائڈ کی پرابلم کیا ہے اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ہمارے لیے. سب سے پہلے بہت شکریہ. دیکھیں تھائرائڈ ہمارے گردن کے اوپر ایک سانس کی نالی پہ چھوٹا سا تتلی نما ایک گلینڈ ہے جو کہ ہوتا بڑا چھوٹا سا لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے. یہ گلینڈ جو ہے ہماری باڈی کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے. اس میں ہارمون بنتا ہے, اس کو کہتے ہیں تھائروکسن. تھائروکسن ہم عام طور سے T3 اور T4 کے نام سے جانتے ہیں. اگر لیبارٹری میں ٹیسٹ آتا ہے تو T3 T4 THS اور TSH اس کا سب سے بڑا ہارمون ہے, امپورٹنٹ ترین ہارمون جو کہ اسکریننگ ٹیسٹ جو آپ یوز کرتے ہیں. یہ گلینڈ یہ ہارمون بناتا ہے اور یہ ہارمون ہمارے باڈی کے بہت سارے امپورٹنٹ میکینزمس کو کنٹرول کرتا ہے, جس میں ہماری میٹابولزم, نشو و نما, برین ایکٹیویٹی, خواتین میں حمل اب بھی اس پہ کنٹرول ہوتا ہے. مطلب اگر یہ کام نہیں کر رہا ہے یا کام بہت زیادہ کر رہا ہے تو یہ حمل ضائع ہو سکتا ہے یا خواتین کنسیو نہیں کر پاتی ہیں. وزن بڑھتا ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے, کولیسٹرول بڑھتا ہے, لوگوں کے بال جھڑ رہے ہوتے ہیں, موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں. اگر ہائپر تھائرائڈ یعنی تھائرائڈ گلینڈ بہت زیادہ کام کر رہا ہے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے, پیشنٹ اریٹیبل ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے, وزن کم ہو رہا ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا وزن بڑھ رہا ہے بغیر کچھ کھائے پیے, گرمیوں میں ٹھنڈ لگ رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کولڈ انٹالرنس. یہ بھی ہائپو تھائرائڈ کی علامت ہے. یہ وہ ڈیزیز ہے عام طور سے جو ہم ٹیلی فون پہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں, کیونکہ کرو کی ہوس بالکل کھڑکھڑاہٹ والی آواز ہو جاتی ہے, جو کہ اگر فون پہ کوئی بات کر رہا ہو اور سلو بات کر رہا ہے اور اس کی آواز موٹی ہوئی ہوئی ہے تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید اس کو ہائپو تھائرائڈ ہے. اوکے. تو یہ تھکاوٹ کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ بہت وہ لوگ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں تھکتے نہیں ہیں, کیا یہ بھی بالکل اس میں بہت سی علامات برائے کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں بھی ہے. اوکے. صرف ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہتا ہے ہم آج کل میں بہت جلدی تھک جاتا ہوں, اوکے, وزن بڑھ رہا ہے, قبض ہوتا ہے لوگوں کو, مطلب بالکل کامن قسم کی پرابلم جو ہوتی ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. عام طور سے لوگوں کا سال سے ڈپریشن کا علاج چل رہا ہوتا ہے, لیکن اصل میں وہ ہائپو تھائرائڈ ہوتے ہیں. اوکے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو موڈ بہت خراب ہے, اس کا وزن ہر وقت کھاتا رہتا ہے لیکن وزن نہیں بڑھ رہا ہے, اس کو موشن لگے ہوئے ہیں یا اس کا کیا کہتے ہیں باول موشن زیادہ ہیں, پوٹی زیادہ آ رہی ہے, دست زیادہ آ رہے ہیں. یہ ساری وہ کامن پرابلمز ہیں جس کو ہم سمٹومیٹکلی ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اس کی کور ریزنس کو جاننے کی اکثر کوشش نہیں کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, ایسا کہ شفاعت نے کہا کہ جب بھی آپ کو ایسی علامات ہوں کامن, اس میں تھائرائڈ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار اگر ڈائگنوز ہو جائے کہ آپ کو تھائرائڈ ہے تو آپ کو زندگی بھر اس کے لیے میڈیسن لینی پڑے گی, یہ تھائرائڈ کہیں آپ کی پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ کیا تاثر ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ شاید اگر ہم یہ دوائی کھائیں گے تو ہمیں لت لگ جائے گی.
اصل میں ایسا نہیں ہے. ایک چیز جو آپ کی باڈی میں نہیں بن رہی ہے, جیسے کہ تھائرکسن کا ہارمون نہیں بن رہا ہے, تو وہ آپ کو ریپلیس کرنا ہے. میں اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ فوڈ سپلیمنٹ تو آپ لے لیا کریں, لیکن لینا چاہیے یہ خالی پیٹ ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے. اس کے ساتھ کوئی اور دوائی, کوئی اور خوراک نہیں لینی چاہیے, اور عمر بھر لینا چاہیے. ہائپو تھائرائڈ میں جہاں پہ تھائرائڈ گلینڈ نہیں بن رہا ہے, تھائرکسن ہارمون نہیں بن رہا ہے, یہ عمر بھر لینا چاہیے. کچھ پرابلم ہوتی ہیں جیسے تھائرائڈائٹس, یعنی کہ انفلیمیشن, اس کی سوزش. گلر تو ہوتا ہے گوائٹر, اس میں گلینڈ بڑا ہو جاتا ہے, اور اس کی بھی علامات ہوتی ہیں. اگر وہ آئوڈین ڈیفیشنسی ہے, گلینڈ بڑا ہو گیا ہے, تو اس کی آپریشن ہوتا ہے اگر پیشنٹ کو سانس لینا مشکل ہو رہی ہے. لیکن تھائرائڈائٹس ایک ایسی پرابلم ہے جو کہ عام طور سے ٹرانزینٹ ہوتی ہے, وقتی ہوتی ہے. 3-4 مہینے کے بعد یہ ریزالو ہو جاتا ہے, لیکن اس پہ بھی ہمیں اس کے ٹیسٹ کرواتے رہنے چاہیے. بعد میں اکثر پیشنٹس کا یہ تھائرائڈ ہائپو تھائرائڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا ہائپر تھائرائڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کینسر کی بھی فارم اختیار کر لیتا ہے. بالکل. اگر گلینڈ میں کسی ایک طرف سویلنگ ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا مائکروسکوپ میں ٹیسٹ کرواتے ہیں, FNAC کرواتے ہیں, اور یہ ہمیشہ اس کی تشخیص ہونی چاہیے. کبھی کبھار ہم تھائرائڈ اسکین کرواتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ حصہ گلینڈ کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. جو کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کولڈ نوڈیول, اور کولڈ نوڈیول ایک اہم علامت ہے. اس کو ہمیشہ FNAC سے یا سوئی ڈال کے اس کا پانی نکال لیتے ہیں اور ٹیسٹ کرنا چاہیے. اکثر اس میں کینسر بھی ہوتا ہے. اچھا سر, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ملک میں, جیسے آپ نے کہا اسٹریس اور ڈپریشن کے لیے بہت سارے لوگوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے, اسی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے بلڈ پریشر. تو کیا بلڈ پریشر کا بھی تھائرائڈ سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. آپ بڑی انیوژل بات کر رہے ہیں. بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. دیکھیں, ہائپو تھائرائڈ میں کولیسٹرول بڑھتا ہے اور خون کی نالیاں سکڑتی ہیں, اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. ہائپر تھائرائڈ میں ہائپر تھائرائڈزم کی وجہ سے کیونکہ تھائرکسن براہ راست ہمارے ہارٹ بیٹ کو بڑھاتا ہے, اس سے پریشر بڑھتا ہے. تو دونوں میں بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے. اور آیوڈین نمک کی کمی سے ہم اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں جہاں پر آیوڈین نمک کی کمی ہو جاتی ہے وہاں پر بھی تھائرائڈ کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. جغرافیکل ریجن میں کچھ ملکوں میں, کچھ حصوں میں, جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے, اسپیشلی ناردرن ایریاز, اس میں پانی میں یا خوراک میں آئوڈین کی کمی ہے. تو اس لیے آئوڈین جو ہے تھائرکسن ہارمون کی بننے میں بہت مدد دیتا ہے. اگر آئوڈین نہیں ہوتا ہے باڈی میں یا خوراک میں, تو گلینڈ جو ہے کمپنسیٹری میکینزم کے طور پہ زیادہ ہارمون بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں پنک سالٹ ہیلپ کر سکتا ہے اس میں؟ روز اگر ہم تھوڑے سے پانی میں پنک سالٹ ملا کے پی لیں تو وہ ہیلپ کرتا ہے. خوراک میں شامل کریں آئوڈین ملا نمک, تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں پھر یہ کہ آئوڈین کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے. فشز ہوتی ہیں خوراک میں, وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. فش کھانا بہت ایک یہاں پہ اپنے کھانے کا پینے کا ذکر کر دیا. آج کل ڈائٹ کا دور ہے, تو ڈائٹ کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو ہیں جو جیسے ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی ہیں, وہ بھی میں آج صبح دیکھ رہا تھا ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یوزلی کرتے ہیں جی کہ گرین ویجز کی طرف چلے جاتے ہیں, گرین لیوز کی طرف چلے جاتے ہیں, بروکلی کھا رہے ہیں, یا پتے جو ہے نا سلاد کے وہ بڑی تعداد میں کنزیوم کر رہے ہیں, یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز. کیا گرین یا لیفی ویجیٹیبلز کا بہت زیادہ کنزیوم کرنا بھی تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے؟ بہت اہم بات کی آپ نے. دیکھیں, کسی چیز کا زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہوتا ہے, اور اس کو کس طرح سے بنا کے کھایا جائے یہ بہت اہم ہے. بالکل. جیسے سبزیوں میں خاص طور سے بروکلی کا آپ نے نام لیا, کالی فلاور جیسے ہم بند گوبھی کہتے ہیں, پھول گوبھی کہتے ہیں. اچھا, یہ وہ پھل ہیں جن کی ایکسیسو بے تحاشا استعمال سے گلینڈ بڑھ سکتا ہے, یعنی کہ گوائٹر بن سکتا ہے, گلڑ بن سکتا ہے. اور کچھ خوراکیں ایسی ہیں جیسے کیفین ہیں, جیسے کہ کافی میں ہوتا ہے کیفین. اگر صبح صبح آپ کافی پی رہے ہیں اور اگر آپ کو ہائپو تھائرائڈ ہے, میں چھپا لیتا ہوں. آپ چھپائیں, لیکن اگر زیادہ لے رہے ہیں آپ, بالخصوص وہ لوگ جن کو ہائپو تھائرائڈ ہیں, تو وہ خوراک میں اسپیشلی مارننگ میں وہ کیفین 1 گھنٹے کے بعد لیں. خوراک میں ہم کیا چیز ایڈ کر لیں اگر ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے اگر تھائرائڈ کا ایشو ہے اور ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے, ہم نے بولا کہ جیسے ہم بلڈ پریشر کے لیے میڈیسنس لیتے ہیں یا ہمیں ڈائبٹیز ہو اس کے لیے ہم انجیکشن وغیرہ لیتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم پارٹ بنا لیتے ہیں. لیکن غذاؤں میں ایسی کیا چیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں, شفاعت یا باقی وہ لوگ جن کو تھائرائڈ نہیں ہوا, ہم بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کیا چیز اوائڈ کریں. اب جیسے چکنے کھانے ہیں, بہت زیادہ میونیز, بہت زیادہ بٹر, بہت زیادہ مارجرین کا استعمال, جیسے کہ میں نے کافی کہا, پھر پائے نہاری, مطلب ہم دیسی غذا کی بات, اچھا وہ چل جاتے ہیں, لیکن اتنا بات ہے. لیکن اسپیشلی جو میں نے سبزیوں کا نام لیے, اگر یہ ہم بنا کے پکا کے کھائیں گے تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے تھائرائڈ پہ اثر انداز ہونے کی. تو لیکن اگر آپ سلاد کے طور پہ زیادہ ایکسیسو یوز کریں گے, اس لیے کہ بھئی ہمیں بہت زیادہ فائبر کھانا ہے, تو اس سے تھائرائڈ متاثر ہو سکتا ہے. صحیح. اب سر یہاں پہ ایک اور ہی سوال جڑ جاتا ہے, کون سے ایج گروپ کے لیے تھائرائڈ کا پرابلم ہو سکتا ہے؟ لوگ عمومی طور پہ سمجھتے ہیں بچوں میں اور خواتین میں یہ پرابلم ہوتا ہے, یہ عمومی تاثر ہے. اور اگر میں اپنے مثال کے طور پہ بڑے بھائی کو یا اپنے والد کو کہوں کہ جناب آپ جا کر اپنا تھائرائڈ ٹیسٹ کرائیں, تو وہ کہیں گے یار یہ ضروری نہیں ہے, مطلب آپ
دیکھیں کوئی ڈاکٹر کہے گا تو کر دیں گے. اتفاق سے یہ بات میں اپنے پیشنٹ سے بھی سمجھاتا ہوں کہ بھئی خواتین میں اتفاق سے تھوڑا زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے اس کی وجہ ہمیں بہت زیادہ واضح پتہ نہیں ہے. اچھا. لیکن مردوں میں بھی اتنا ہی ہے. اچھا. مطلب سمجھ لیں آپ اگر پروپورشن کے طور پہ دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ 5:2 ریشو ہے. 5 خواتین 2 مرد حضرات. اور یہ ینگ ایج کا پرابلم زیادہ ہوتا ہے. ایلڈرلی میں بھی ہوتا ہے. انفیکٹ ایلڈرلی میں یہ مس ہو جاتا ہے ڈائگنوسس, اس لیے کہ عمر رسیدہ افراد کی ویسی ڈپریشن ہوتا ہے یا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے یا ان کی موومنٹ موبلٹی کم ہوتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں, بس عمر کی وجہ سے ایسا ہے. لیکن ہمیں ان کا تھائرائڈ چیک کرنا چاہیے. عام طور سے 20 to 40 to 60 ایئرس یہ وہ ایج گروپ ہیں جس میں یہ تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے. اوکے اوکے, بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سید حسن محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بڑی مزے کی ڈسکشن اصل گفتگو اینڈ ویری انلائٹننگ, بڑا مزہ آیا جی. اور وہ لوگ جو کہ جناب جو ہے نا ڈائٹ کے چکر میں جو ہے نا وہ دبا دب جو ہے نا بڑے بڑے سلاد کھا رہے ہیں بغیر پکائے, اسپیشلی بروکلی, کیونکہ بھائی ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا بروکلی بھی ہے, شلجم بھی ہے, بند گوبھی بھی ہے, بند گوبھی بھی ہے, دوسری گوبھی بھی ہے جو ہم اکثر کھاتے ہیں. نارمل جب گوبھی گوشت وغیرہ پکایا ہوتا ہے تو ہر چیز کو اعتدال میں رہ کے کھانا چاہیے. اور مرد حضرات اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھائرائڈ کا ایشو تو صرف خواتین کو ہو سکتا ہے, مرد حضرات کو کیوں ہوگا, تو یہ بالکل غلط بات ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ گئے اگر آپ کو بھی لگے آپ کا وزن ایک دم بڑھتا ہے, گرتا ہے, آپ کے موڈ سوئنگس ہیں, آپ بھی اپنا تھائرائڈ کا چیک اپ ضرور کرائیں. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ویکینڈ اس بار ابھی جو گزرا ہے یہ بھٹو خاندان کے لیے بہت عرصے بعد کافی زیادہ خوشیاں لے کر آئے. ایک طویل عرصے سے بھٹو خاندان کے دروازے پر خوشیوں نے دستک دی ہے. اور سابق صدر آصف زرداری کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں. اور شفاعت ہم نے کافی دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ان کی جو پکچرز تھیں ان کی مہندی کے دن کی, جو اسپیسیفکلی پکچر ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ان کے ہسبینڈ, میں فیونسی کہنے لگی تھی, ان کے ہسبینڈ محمود چودھری نے انسٹاگرام پہ پکچر ڈالی ہوئی تھی. اور ساتھ میں شفاعت بڑا سواگ تھا جو انہوں نے پورا دکھایا تھا نا کہ جو دلہے کی ٹیم کے جو لڑکے تھے اسپیشلی بڑی پگ باندھی ہوئی تھی. تو بڑی ڈسکشن کا پارٹ ہے, لوگوں نے کہا ہم جاننا چاہتے ہیں یہ دلہے کی ٹیم میں کون کون سے افراد ہیں. جی جناب, اور نکاح کی اس تقریب میں جو یہ شادی کی تقریب ہوئی ہے اس میں جناب بڑی خاطر تواضع کی گئی. مہمان جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جناب کہ یہ شادی کا ایونٹ بھی کسی نوعیت کا سیاسی ایونٹ بن جائے گا اور سیاسی عمائدین آئیں گے اور سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوں گی, لیکن ایسا کوئی ایونٹ نظر نہیں آیا. مطلب یہ کوئی ایک ماڈریٹ ایونٹ تھا, نیم سیاسی ایونٹ, نیم سیاسی ایونٹ تھا. آف کورس مطلب شفاعت ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ایم پی ایز, ایم این ایز اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں, آف کورس وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فیملی کا حصہ ہیں, انہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی. اور شمیلہ فاروقی نے بھی اس حوالے سے دیکھا, انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, بھائی میں کہتی ہوں ہیٹس آف ٹو دیم, انہوں نے اپنے انسٹاگرام کے تھرو, اور خود بختاور بھٹو صاحبہ نے بھی اپنے انسٹاگرام پہ اپنے ڈفرینٹ ڈیز کی جو پکچرز ہیں وہ خود بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. تو ویسے اور کسی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی اور نے پکچر شیئر کی ہو, انہوں نے خود پکچر شیئر کی, تو بعد میں ہم نے دیکھا وہ کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی بات میں. جی جناب, اور شرمیلا فاروقی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. بہت بہت شکریہ شرمیلا وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایونٹ ہوا شادی کا ایک بڑے طویل عرصے کے بعد, آبویسلی ایک لوگوں کی ایک افیلیشن ہے اس فیملی کے ساتھ, لوگ آج بھی اس فیملی سے جڑے جو لیڈرز ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. کیسی آپ اپنے حوالے سے بتائیے گا اس شادی کی تقریب میں کیسی فیلنگ رہی لوگوں کی, اور جو آنے والے مہمان تھے ان کی ایموشنل ہیپینس کیسی تھی؟ جی تھینک یو سو مچ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ظاہری بات ہے خوشی کا ماحول تو بالکل تھا, اور ہر کوئی ایک بڑے ہی فیسٹیو موڈ کے اندر تھا, کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کی سب سے بڑی صاحبزادی کی شادی تھی, اور ایک بہت طویل عرصے بعد بلاول ہاؤس میں ایسا خوشیوں کا سما ہم نے دیکھا. ظاہری بات ہے ہم سب وہاں پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ایک جو خلا ہوتا ہے جو پیدا کر گئی ہے, وہ ہم سب نے ہم کو مس کیا. اور ظاہری بات ہے دلہن بھی مس کر رہی ہوگی, بیکاز اٹس اونلی نیچرل کہ ہر دلہن یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایونٹ کے اندر شہید بی بی کی جو تصاویر تھی بالکل وہ بہت پرماننٹلی لگائی گئی تھی. سو یو نو ایسا لگ رہا تھا کہ یو نو شی از دیئر سم ویئر, شی از دیئر اینڈ بلیسنگ دی کپل. لیکن ماشاءاللہ دولہا دلہن بہت خوش تھے. دے میک اے بیوٹیفل کپل, دونوں ایک دوسرے کو بہت کمپلیمنٹ کرتے ہیں,
और एक बहुत ही अच्छा माहौल था, बड़ा पुरसुकून माहौल था, कोई सियासी सरगर्मी नहीं थी, कोई अफरा तफरी नहीं थी, बहुत लिमिटेड गेस्ट थे और सब एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे ईद पे आप एक दूसरे से मिलते हैं और एक खुश इट्स एन इवेंट विद मी सेलिब्रेट। ऑल्सो शर्मिला, साथ में हम ये भी देख रहे थे कि सबसे अच्छी चीज़ ये भी थी कि सब लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ था। स्पेसिफिकली बख्तावर भुट्टो साहिबा की अपनी वलीमे की भी जो पिक्चर जो उन्होंने खुद पोस्ट की थी, उससे भी बड़ा प्यारा गोटे वाला मास्क जो उनकी ड्रेस से काफ़ी ऑफ कोर्स ड्रेस का ही पार्ट था, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन एक चीज़ की हमने बड़ी कमी महसूस की, आपके पीडीएम के जो इत्तेहादी हैं जिनसे पिछले दिनों इतने जलसे जुलूसों में इतनी अच्छी दोस्तियाँ भी हुई हैं, उनके समाव कोई रहनुमा हमें नजर नहीं आए। क्या वजह थी? दावतनामे उन तक पहुंचे नहीं या फिर उनकी अपनी कोई सियासी मसरूफियात थी? मदीहा, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि ये कोई सियासी इवेंट नहीं था और कोशिश भी ये की गई थी कि इसको बहुत ही, जिस तरह शादी का एक घर होता है ना, और शादी इज अ वेरी वेरी पर्सनल सेंटिमेंटल इवेंट फॉर एवरी हाउस। और जाहिर बात है कि मुख्तलिफ लीडरान आते, जाहिर बात है क्योंकि सब चाहते हैं कि शादी में शिरकत करें, लेकिन एक तो कोविड-19 के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरती गई थी। दूसरा ये था कि उसको एक जिस तरह एक रिवायती तौर पे हम समझते हैं ना कि एक सिंपल और एक एलिगेंट और एक रिस्ट्रिक्टेड इवेंट होना चाहिए, वो था। लगाने को तो बहुत बड़ा मजमा लगा सकते थे, मतलब हर कोई उस शादी में शिरकत करना चाह रहा था, लेकिन आई थिंक एक कॉन्शियस एफर्ट थी कि इसको एक पॉलिटिकल इवेंट ना बनाएं, सिर्फ दूल्हा दुल्हन के ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन हो और उनकी खुशियां जो हैं वो सबसे आगे हों। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसी ज़रा थोड़ा सा ऑन लाइटर साइड एक सवाल करना चाहता हूँ। जब भी ऐसे इवेंट होते हैं ना, तो वो जो ख़ानदान में वो जो एक लड़का होता है जिसकी बहन की शादी होती है, तो उसके वाले सब कह रहे थे भाई अब तुम्हारी बहन की तो शादी हो गई है तो अब अगला नंबर तुम्हारा है। तो वो होता है फिर शादी में कोई इस तरह ख़ानदान की जो आंटियां होती हैं वो फिर कोई लड़की भी दिखाती हैं, भाई इससे मिलो, और इंट्रोडक्शन भी होते हैं, या किसी लड़की से वैसे ही जाके हाँ भी कितने बहन भाई हो, इस किस्म के सवालात भी होते हैं। तो क्या बिलावल की शादी के हवाले से भी कोई उम्मीद पैदा हुई है? नहीं, ऐसी कोई डिस्कशन वहाँ तो नहीं हुई, लेकिन ऑफ कोर्स शादी करना वो जाहिर बात है, एक शरई फर्ज है जो हर किसी को इवेंचुअली करना ही होता है। सभी करेंगे, चेयरमैन साहब भी करेंगे, लेकिन इस किस्म का वो एक तो रिवायती किस्म के वो शख्स नहीं है। इज नॉट अ टिपिकल ब्रदर इन द सेंस कि कि उनकी जिंदगी में सिर्फ शादी करना ही एक मसला है। उनके ऊपर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है और इस वक्त तो जाहिर बात है सियासी सरगर्मियां अरूज के ऊपर हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब भी होगी, जिससे भी होगी, उम्मीद यही होगी कि इसी तरीके से भरपूर तरीके से हो। और अगेन आई मीन आई फील दैट दीज आर सच, ये इतने पर्सनल इवेंट्स होते हैं और इतने ये सोच समझ के ये शादी के फैसले होते हैं ना, बहुत सोच समझ के की जाते हैं। और स्पेसिफिकली जब आप एक पार्टी को लीड कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं, फिर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा शर्मिला, बता दीजिएगा बख्तावर भुट्टो साहिबा की शादी के बाद उनकी रिहाइश कहाँ होगी? अब कराची में होंगी या फिर वो चौधरी साहब के साथ जहाँ चौधरी साहब रहते हैं वहाँ पधार जाएंगी? ये तो चौधरी साहब ही बता सकते हैं। आई एम श्योर कि उनकी रहाइश, आई एम श्योर दुबई भी है उनकी रहाइश, वो उनका ताल्लुक उनके जो शौहर है उनका पंजाब से भी है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान से जो एफिलिएशन है वो तो अपनी जगह है। तो आई एम श्योर, मुझे इसके बारे में सच ना, हम पूछते थे कि ये दीज आर वेरी पर्सनल थिंग, उनका जहाँ दिल चाहे वो जहाँ चाहे रह सकते हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत शुक्रिया जी। शर्मिला हमारे साथ मौजूद थी। ख्वातीनो हजरात, ये तो हमने आपके साथ शेयर की एक ऐसी खबर जिसके साथ बहुत सारे लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल एफिलिएशन है। एवरीबॉडी वांटेड टू नो अबाउट इट। वैसे मेरा बहुत सवाल दिल कर रहा था मैं भी पूछूं कि हक महर वैसे कितना मिला? हम लोग बड़ी देखें अब ये अभी पर्सनल, लेकिन खालिसतन शादी से रिलेटेड मतलब क्योंकि देखें ना, वो क्योंकि अवामी पर्सनालिटीज हैं, तो अवामी पर्सनालिटी से बताइए भी सवाल पूछा जाता है ना, चलिए आपका हक महर जो है वो कितना? खालिसतन शादी से रिलेटेड सवालात हैं। जनाब, पाकिस्तान में जितना अल्लाह ने पाकिस्तान को ये कुदरती हुस्न दिया है, उस हवाले से अब आईसीसी का एक ट्वीट भी सामने आया था जिसमें आईसीसी ने जनाब पाकिस्तान का जो गवादर में नया स्टेडियम बना है, उस स्टेडियम की जनाब तस्वीरें पब्लिश की हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से, और सवाल रखा है लोगों के सामने
کہ کیا دنیا میں اس سے زیادہ سینیٹک اسٹیڈیم کوئی اور ہے؟ شفاعت مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہالی ووڈ نے یہ لوکیشن دیکھ لی نا تو وہ یہاں پر اپنی شاید کوئی سیریز جو شوٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. کل فخر عالم صاحب نے بھی جب اس حوالے سے ٹویٹ کی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھی دم بخود رہ گئی تھی کہ یہ واقعی اسٹیڈیم ہے اور یہ کتنی مجھے لگا شاید وہ کسی کروما پہ کھڑے ہیں. لیکن اس کے بعد جب پکچرز دیکھی تو مطلب اسٹیڈیم کی مجھے لگتا ہے زیارت کرنے کے لیے پہلے دیکھنا ہے, کھلاڑیوں کو جانا پڑے گا پہلے. ہم جو گلی میں کھیلنے والے لڑکے ہیں نا, ہم نے فوراً اس میں کیا بنایا کیا کہ اگر پہاڑ سے لگ کے بال واپس آئی تو ایک ہاتھ سے کیچ ہوگا یا نہیں ہوگا, آؤٹ ہوگا. تو یہ فوراً سوال آتا ہے جی, کیونکہ پہاڑ بالکل جو ہے نا وہ تقریباً اسٹیڈیم کے اوپر آیا ہوا, اور ایسا لگتا ہے آپ پہاڑ پہ بیٹھ جائیں, آپ خود لائیو دیکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, پہاڑ پہ بیٹھ کے جو آڈینس ہے وہ, لیکن تھوڑا تمیز سے, ہاں مطلب آپ ڈگ جائیں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کا, بٹ شفا دس از بیوٹیفل. اور مطلب دیکھ کے دل کر رہا ہے کہ اللہ یہاں پہ کوئی میچ ہو, اور خصوصی طور پہ وہ جو میچ میں جو نا جو کراؤڈ میں ہم بھی بیٹھے ہوں تو ہم بھی انجوائے کریں. کیا بات ہے جی. تو جناب یہ ہے ہمارا پاکستان, اور پوری دنیا ششدر رہ گئی ہے جناب کہ اتنا خوبصورت اسٹیڈیم ہے, تو اس میں انٹرنیشنل میچز کب ہوں گے؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ضرور ہوں گے یہ میچز. تو اب جناب یہ تو ہم نے دکھا دیا دنیا کے سب سے پکچرسک قسم کا اسٹیڈیم, جو کہ آئی سی سی نے سوال رکھا ہے لوگوں کے سامنے, لوگ بھی ششدر رہ گئے یار یہ اسٹیڈیم کیا سین ہے. اور شفاعت میں کہتی ہوں مطلب اگر ٹیم اچھا پلے نہ کر رہی ہو نا تو جو وہاں پہ شائقین کرکٹ موجود ہوں گے نا ان کو غم نہیں ہوگا, وہ نظارے انجوائے کر لیں, وہ کہیں گے چلو آپ اچھا نہیں کھیلتے نہ کھیلیں, ہمارے لیے نظارے ہی کافی ہیں. تو یہ ایسا اسٹیڈیم جو ہے وہ بنا ہے گوادر میں, جس کے کیا ہی کہنے. خیر جی آگے بڑھتے ہیں, اور اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹیلنٹڈ گھرانے کے سپورٹ سے جنہوں نے آلریڈی پاکستان کو نہ صرف بلکہ بر صغیر کو بلکہ پوری دنیا کو 3 بڑے ہی کمال سنگرز دیے ہیں. آگے بھی سٹار ہی جنم لیتا ہے, تو ہمارے ساتھ موجود ہے خوبی علی, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم خوبی, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. کیسے مزاج ہیں آپ کے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. السلام علیکم, thank you so much for having me here. I'm super blessed and honored to be a part of this. And میں کب سے شو دیکھ رہا ہوں, and I knew کہ there will come a time کہ میں بھی یہاں پہ ہوں گا, so I'm happy کہ I'm finally here. such an honor sir. یہ تو وہ بھی آپ ماشاءاللہ جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ادھر تو ماشاءاللہ سٹارز ہی سٹارز ہیں. تو عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب اتنے سارے سٹار کہیں ہوتے ہیں نا تو وہ برگد کے درخت کے نیچے کوئی بڑا درخت نہیں ہو پاتا, وہ چھوٹا رہتا ہے, چھاؤں بہت بڑی ہوتی ہے, دھوپ نہیں پہنچ پاتی. تو یہ پریشر آپ پہ ہے اس میدان میں قدم رکھتے ہو؟ پریشر honestly speaking لو کی ہے بھی, بٹ my dad is super chill and میری بہن, my brother, everyone is so supportive. تو مجھے پریشر سے زیادہ اتنا پیار ملا ہے اور اتنی دعائیں ملی ہیں کہ I'm so grateful and I'm just happy. hopefully آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گا انشاءاللہ. اچھا خوبی یہ بتائے گا, جیسے آف کورس آپ سجاد علی کے بیٹے ہیں, پھر ان کے بھائی آپ کے دونوں چچاؤں نے they have done extremely well in the field. تو لوگوں کا نا بڑی ایکسپیکٹیشن لیول بن جاتا ہے سم ہاؤ. آف کورس آپ نے وہ میٹ بھی کر لیا, آپ کے پہلے گانے سے پتہ چل گیا, لیکن آپ نے اپنے آپ کو فیلڈ میں آنے سے پہلے تھوڑا بہت مینٹلی پریپیئر کیا کہ ہاں بھائی لوگ مجھے میرے والد سے کمپیئر کریں گے تو مجھے اس کے لیے ریڈی رہنا ہوگا. جی میں نے اپنے آپ کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دس از سم تھنگ دیٹس ناٹ گون بی دیٹ ایزی, لیکن آئی ایم ناٹ ورڈ ٹو بی آنیسٹ. میرا جو بھی میں کر سکتا ہوں, میں جس لائق ہوں, میں جتنا قابل ہوں, مجھے اس کی آئی نو ان دی اینڈ لوگ پسند کریں گے ہی. اگر نہیں کریں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں اتنا ہی تھا. تو آئی ایم ناٹ ٹو وریڈ اباؤٹ دیٹ. انشاءاللہ جو ہونا ہوگا اچھا ہی ہوگا. اب آپ کے ہنر پہ بات کر لیتے ہیں جناب. آپ نے جو اپنا پہلا گانا پھینکا, آپ کا آواز کا ٹیکسچر بڑا مدھر, بڑا سویٹ, بڑا ایک جو ہے نا ایک ڈفرینٹ قسم کی ساؤنڈ آئی ہے بڑے عرصے بعد انڈسٹری میں. کیا سوچ رہے ہیں کس جانرے میں گائیں گے, کیسے گائیں گے, اور صرف گانے تک محدود رہیں گے یا پروڈکشن بھی کریں گے؟ میں کوشش کروں گا کہ سب کر پاؤں جو میں کر پاؤں گا. میں نے سارے جانراز کو چھیڑنا ایک ایک کر کے, لیکن فی الحال چونکہ یہ جانرا میرے بہت قریب ہے اور مجھے بہت پسند ہے اس طرح کے گانے اینڈ دس کائنڈ آف ساؤنڈ. So I'll be doing this for a few years, like first 2 years I'll just focus on this kind of music, and then later let's see جیسے بھی ہوتا ہے. I'm open to all sorts of opportunities. اور یہ ہمیں پتہ ہے آپ ہر جانرا میں کمال کریں گے. اب ہم چاہیں گے خوبی ہمارے جو ناظرین جو صبح صبح اسپیسیفکلی ویٹ کر رہے تھے کہ خوبی ہمیں جوائن کریں گے, ان کے لیے کوئی مزیدار سا گیت ہو جائے. خوبی یہ بتائے گا, مطلب ہم سجاد بھائی کو دیکھتے ہیں تو سجاد بھائی کو دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو کس طریقے سے ڈسپلن کیا ہوا ہے. ان کی صرف گائیکی سے پتہ نہیں چلتا, ان کی ہیلتھ کو دیکھ کے بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کتنا فوکس ہوتے ہیں اپنی آواز پہ. ابا
نے آپ کو کتنا ڈسپلن کیا ہے, کتنا ریاض آپ صبح اٹھ کے کرتے ہیں, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے شفاعت صبح صبح کوئی سنگر اتنا کمال ہی آ کے گا جائے گا شو میں لائیو. اچھا میں آپ کو اگر آنیسٹلی بتاؤں, ریاض وہ لوگ کرتے ہیں جن کو میں کیسے بتاؤں, جن کو ضرورت ہوتی ہے. اور وہ اتنی بڑی بات کر دی, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, ریاض وہ لوگ ہی کرتے ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہو, جو نیچرل ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نیچرل ہوں, میں ریاض کرتا ہوں, لیکن ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ آنیسٹلی ریاض ہم اس طرح نہیں, میں دن میں اپنے آپ کو 10-15 منٹ بھی دے دوں. If I sing for 10-15 minutes every day, I think that keeps me in a good line to be able to sing how I sang. اچھا اب آپ نے اپنا جانرا تو خود ہی بتا دیجیے, یہ جانرا آپ کے نزدیک ہے, لیکن ڈیمانڈ جو ہے انڈسٹری میں وہ تو ہے کہ جی کو پنجابی گیت ہو, تھوڑا پاپش ہو, ایسا ہو کہ ذرا جو ہے نا وہ شادی میں بجے, کانسرٹ میں بجے. تو سجاد بھائی کے اپنے گانے بھی ایگزیکٹلی ایسے, سجاد بھائی کے اپنے گانے ماشاءاللہ 42 اوریجنل گا دیتے ہیں ایک کانسرٹ میں. وہ بھی آپ کے اوپر برڈن تو ہوگا کہ یار میں نے یہ بھی کیری کرنا ہے, تو اس کی تیاری ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کر دیں گے. بسم اللہ کریں سر, کچھ ڈیمو ہمیں دے دیں. بلکہ میں کہتی بیبیا سنا دیں, تو خیر ابھی اگر سجاد بھائی کا ہمیں بیبیا سنا دینا خوبی, میں تو کہتی کمال ہی ہو جائے گا. لے بھی پریشر آ گیا. دیکھیں میں نے گھر بھی جانا ہے, ان سے ملنا ہے. نہیں, اب تو ہم سنیں گے یہاں پہ. دیکھیں بیبیا نہیں, آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنا فیوریٹ ڈیڈی کا گانا سنا سکتا ہوں. کوئی بھی, چلے ٹھیک ہے. آن دیو, صحیح آن دیو. یہ دیکھیں جناب, سندر. اب میں آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ جو اتنا زبردست میٹھا گانا ہے, اس کی جو ویڈیو ہے یہ ان کی بہن نے بنائی ہے. یہ دیکھو جی, مطلب یار سب کر رہے ہیں پورا گھر میں لگایا دل جی. ہاں مطلب پورے کے پورے گھر میں جناب میں نے پاور ہاؤس بنایا ہوا ہے اس کے انٹرٹینمنٹ کا. اچھا آگے آپ کون سا اپنا کوئی سنگل لانے کا سوچ رہے خوبی, یا پھر سوچ رہے کہ اپنے والد صاحب کوئی گانا جو ہے وہ اپنے طریقے سے گائیں گے؟ نہیں بالکل, انشاءاللہ my next song is going to be an original and I'm working on it and hopefully اس کو بھی اتنا ہی اچھا رسپانس ملے گا جتنا اداس کو ملا ہے. and I'm super excited but I'm also nervous at the same time. That's amazing. تو again آپ جب میوزک پروڈیوس کر رہے ہیں کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے کہ یار میں اس قسم کے ارینجمنٹس بناؤں گا, اس قسم کا میوزک پروڈیوس کروں گا, یا کمرشل کام ہے جڑا آ گیا بسم اللہ؟ نہیں, ارینجمنٹ میں بہت انوالو رہتا ہوں ایون ان مائی ڈیڈز پروڈکشنز, بٹ میرا بھائی ہے, ہی از اے سنگر سانگ رائٹر اینڈ ہی ڈز ہز اون اسٹف, شبی, تو بٹ ہی اسٹرکٹلی سنگس انگلش. اچھا, اینڈ سنس آئی کین ڈو بوتھ, تو میں اردو گانے کا بھی شوق ہے اور مجھے مزہ بھی آتا ہے. تو ہم سارے ہی گھر میں ایک دوسرے کا کام کر رہے ہوتے ہیں اینڈ وی آل سپورٹ ایچ ادر. تو جس طرح کا بھی جانرا ہو, جس طرح کا بھی کام ہو, وی آل ٹاک ٹو ایچ ادر اینڈ دین پروڈکٹ آپ لوگ کے سامنے ہوتی ہے. اور اسپیسیفکلی آپ کے تو گھر کی بالکنی بھی جناب بڑی مشہور ہے, کیونکہ اکثر اس بالکنی میں بڑے بڑے سنگرز بھی آتے ہیں اور آپ لوگوں کا وہاں پہ لائیو جیمنگ سیشن ہوتا ہے. میں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت ہیں خوبی, ہم چاہیں گے کہ جانے سے پہلے آپ ہمیں ایک اور زبردست سا اپنی مدھر آواز میں گانا سناتے ہیں. اچھا ایک اور گانا, چلو. یہ گٹار اب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, آپ کو پکڑنا چاہیے تھا. تھینک یو ویری مچ خوبی, اور سچ این آنر آپ ہمارے شو پہ آئے اینڈ وی وش یو ویری بیسٹ آف لک. اللہ کرے کو کیا گانے بنا دیے سجاد بھائی نے, کیا گانے بنا دیے. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. کچھ دن پہلے ملتان سے ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی, جرمانہ ہوا, معافی ہوئی, حلف نامہ ہو گیا, آل گڈ. دوبارہ ایک ویڈیو آ گئی, بچہ دوبارہ گاڑی چلا رہے جناب, اور یہ کیا معاملہ ہے, یہ کون سی گاڑی چلا رہا ہے, اور اس بچے کو کیا شوق ہے. یہ دیکھیے, یہ بھی کیمرہ زوم آؤٹ ہے تو آپ نے دیکھ لیا جناب, یہ بھی بڑی گاڑی ہے, یہ بھی بڑی گاڑی چلا رہا ہے بڑے آرام سے, اور ساتھ میں جو پیسنجر سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے نا, وہ بھی کوئی بڑا نہیں, وہ کوئی بچہ ہے. اس دن بھی جب ہم نے آپ کے ساتھ یہ پہلے ویڈیو شیئر کی تھی, پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ اٹھائے اور بچے نے گاڑی پکڑی ہے اور بڑے آرام سے نکل گیا ہے. وہ بچہ جس کی عمر 6 برس کی ہے, کھڑا ہو کے گاڑی چلا رہا ہے, یہ پہلے نہیں ہو سکتا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے ایسا ہوگا اور ماں باپ نے شاید دی ہوگی شفاعت اس کو. بالکل ایسا جناب. ملتان سے ہمارے بیورو چیف یاسر شیخ صاحب موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. وگے یہ صاف لگ رہا ہے کہ جی بچہ جو ہے یہ ایک عادی ہے بڑی گاڑیاں چلانے کا, اور ڈیفینیٹلی والدین کی سپورٹ اس کو حاصل ہے, لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے جی یہ ویڈیو پرانی ہے اور یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈھمکانا ہو گیا. تو اس بات کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ بچہ دوبارہ اسی طرح گاڑی لے کے سڑک پہ سامنے نہیں آئے گا؟
دیکھیے شفاعت یہ اس کو علمی سے تعبیر کیا جائے تو کوئی دو رائے نہیں ہوگا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ قانون ساز اسمبلی کا ایک ایم پی اور اس کا پوتا جنہوں نے قانون بنانے ہیں وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور نہ صرف دھجیاں اڑا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنے عزیزوں و اقارب کے اکاؤنٹ سے قانون کا منہ بھی چڑھا رہے ہیں. یہ بھی کوئی چند دن پہلے کی بات ہے. ایس پی ظفر بزدار صاحب جو سی ٹی او ہیں، چیف ٹریفک آفیسر ہیں، انہوں نے ہمارے سے جب بات کی تھی تو مجھے انہوں نے 5 قانون کی شکایت بتائی تھی کہ ان 5 قانون کی شکایت کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور ہم اسے پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے تاکہ کوئی آئندہ ایسی جرت نہ کر سکے. لیکن معاملہ یہ نکلا کہ جس دن سی ٹی او صاحب نے ان سے 1000 روپے کا فائن کر کے 20 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ وہ لیا، اسی دن قانون کے منہ پہ بڑا زور کے چماٹا پڑا. آپ اس بچے کی ڈریسنگ چیک کر رہے ہیں جس دن سی ٹی او صاحب سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اگلے دن جو اگین ایک بڑی گاڑی کے اوپر جو 3500 سی سی گاڑی ہے جو نارملی ایک عام بچہ ایک چنگا والا ڈرائیور بھی اس کو جو ہے ہینڈل کرتے ہوئے کتراتا ہے، یہ بچہ اس پہ ٹک ٹاک وائرل کر رہا ہے. ٹک ٹاک بھی ان کے قریبی عزیزوں نے کی. یہ بنیادی طور پہ قانون کا منہ چھڑایا گیا اور ایسا زوردار تماچا مارا گیا. میں بڑا حیران تھا کہ اس کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں اور ایک ٹرینڈ سیٹنگ کی جا رہی ہے کہ جناب ہمارا جو یہ شعر ہے، ایک ان کے عزیز نے ایک وہ جو کل جب یہ وائرل کی جس کی نئی ٹک ٹاک، تو باقاعدہ اس کے کیپشن پہ لکھا کہ ساڑھے شہر دا شیر. یار سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ جا کس طرف ہماری سوسائٹی کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اور یہ بہت ڈسٹربنگ بات ہے. وہ تمام تو لوگ جو کہ ذی شعور ہیں ان کو معلوم ہے کتنا بڑا رسک ہے، لوگوں کی جانوں سے ہم اس کھیل سکتے ہیں. کوئی جلدی سے بتائے گا دوسری ویڈیو کے بعد میرے خیال سے وقت شفاعت واپس نہیں گئے. چلے بہت شکریہ جی. یاسر صاحب موجود تھے. خواتین و حضرات اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.